السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھابی ابرش سے بات کروائیں۔ احتشام نے دوسری جانب سے کال یس ہوتے ہی سیدھا مدعے کی بات گوشوار کرتے حکم صادر کیا۔ وہ ایسا ہی تو تھا، خود پسند، بے دھڑک، دو ٹوک، ٹو دی پوائنٹ بات کرنے والا۔ جی لیں، بات کر لیں، آمنہ مسکراتی آواز میں بول کر فون ابرش کی جانب بڑھایا تھا۔ ابرش جو عمر کو سیریلیک کھلاتی آدھا خود کھا رہی تھی، آمنہ کے یوں فون سامنے کرنے پر بھویں اچکائی۔ احتشام کی کال ہے، بات کرنا چاہتا تم سے، آمنہ نے فون کی جانب اشارہ کرتے آگاہ کیا، جبکہ احتشام کا اتنے دنوں بعد اپنے لیے فون کال آنے پر غصے سے چہرہ تمتما اٹھا تھا۔ آنکھیں یکدم چھوٹی کر کے اس نے کھا جانے والی نظروں سے فون کو گھورا تھا، جبکہ دل بھی اسپیڈ پکڑ چکا تھا۔ اتنے دن ہو گئے تھے اس پتھر نے مڑ کر نہ پوچھا تھا، ایک تو بھائی اور نندو دیوروں کی شادی سے محروم کیا، پھر گھر سے محروم کیا اور ادھر بھجوا دیا، اوپر سے نہ کوئی حال احوال بتلایا، نہ دریافت کیا، نہ خود آیا۔ اور اب اسے یاد آ گئی تھی کہ اس کی ایک عدد بیوی بھی ہے جو غالباً اس کی دوست کے گھر رہ رہی ہے اور اس کے انتظار میں گھل رہی ہے کہ کب وہ آئے اور اسے واپس حویلی لے جائے۔ وہ یہاں کے دور دور تک ایسے کوئی آثار نہ تھے۔ مجھے نہیں کرنی بات، ابرش تو گویا بھڑک ہی اٹھی تھی، جبکہ احتشام نے اس کے غصے بھری آواز سن کر لب بھینچے۔ بھائی وہ، آمنہ نے شرمندہ سی ہوئی اسپیکر پر کریں آپ، احتشام نے گھمبیر آواز میں آمنہ کو کہا، جبکہ آمنہ جی بھائی کہہ کر فون اسپیکر پر ڈالتی ابرش کو گود سے عمر کو اٹھائے ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، بات کیوں نہیں کرنی؟ احتشام کی غصے بھری مگر جھنجھلاہٹ سے بھرپور آواز گونجی۔ وہ کیسے اس کے بغیر رہ رہا تھا یہ تو احتشام ہی جانتا تھا۔ جی کون آپ؟ میں نہیں جانتی آپ کو، نہ مجھے بات کرنی ہے آپ سے، بس اتنا بتا رہی کہ میں کل حویلی آ رہی ہوں۔ ابرش سیریلیک کا چمچہ منہ میں ڈالتی بول کر احتشام کے اندر لاوا بھر گئی تھی۔ تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا اگر تم نے اس گھر سے قدم بھی باہر نکالا، تمہارا علاج میں سمجھ چکا ہوں، تیار ہو جاؤ، لینے آ رہا ہوں، پھر فرصت سے بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ احتشام دبے دبے لہجے میں غرایا، اسے ابرش کے لفظ سخت ناگوار سے گزرے تھے۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، آپ مجھ پر حکم نہیں چلا سکتے۔ بدلے میں وہ بھی دو بدو بولی، آخر اتنے دنوں کی فرسٹریشن بھی تو نکالنی تھی، وہ تو میں وہاں آ جاؤں، پھر دیکھتا ہوں کیسے نہیں آتی۔ احتشام گمبھیرتا بولتا ابرش کے مزید سخت کر گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو غصہ دلا کر دلی سکون ڈھونڈ رہے تھے جو کہ ناممکن تھا۔ ہر بار آپ کی مرضی نہیں چل سکتی، آخر کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ آپ کے تحکم بھرے انداز پر وہ سیخ پا ہوتی یکدم غرائی تھی۔ بہت کچھ بگاڑ دیا ہے تم نے۔ احتشام کا لہجہ معنی خیز ہوا تھا، جبکہ آواز میں بھاری پن در آیا تھا۔ انتہا کے برے لگ رہے ہیں آپ اس وقت مجھے۔ ابرش کی آنکھیں نم ہوئی تھی، جبکہ لہجہ بھی بھیگ گیا تھا۔ اور تم بہت زہریلی، جو رفتہ رفتہ میری رگوں میں اپنا زہر انڈیل رہی ہو، اور یہی زہر اب تم پر حاوی ہونے والا ہے۔ احتشام نے بوجھل آواز میں معنی خیز سرگوشی کی تھی جو کہ ابرش کے سر پر سے گزر گئی تھی۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ وہ روتی ہوئی کوئی معصوم سی بچی لگی تھی۔ تو کس نے کرنی ہے؟ احتشام کی پیشانی پر بل ابھرے میکس کے پیٹھ سہلاتے اس نے سرد آواز میں استفسار کیا۔ ابرش کی مسلسل بات نہ کرنے والی رٹ سے وہ بری طرح زج ہوتا اٹھ گیا تھا۔ کسی سے بھی؟ ابرش نے ہچکی بھری گونگا کر دوں گا سمجھی، اگر میرے علاوہ کسی اور کا خیال بھی لائی تو۔ احتشام بھڑک اٹھا، اس کے کسی اور بھی کہنے پر وہ اتنا شدت پسند ہو رہا تھا وہ خود بھی نہیں جان پایا تھا، یا شاید یہ کچھ دن کی دوری کا اثر تھا کہ احتشام کا دل بری طرح ڈسٹرب ہو چکا تھا کہ اسے دوری تو کیا اس کی کسی سے بات کرنا بھی ناگوار تھا۔ گویا یہ ابتدا تھی شدت پسندی کی تو انتہا کہاں ہونی تھی؟ یقیناً اس کی جنونی کیفیت ابرش پر بھاری پڑنے والی تھی۔ آئی ہیٹ یو، اس کے الٹا اسی پر آگ بگولا ہونے پر ابرش مزید دکھی ہوئی تھی، تبھی سخت غصے میں کہتی کال بند کر گئی تھی، جبکہ احتشام کا میٹر شارٹ کر گئی تھی۔ اس نے شرربار نگاہوں سے فون کو گھورا تھا، جبکہ دل اور دماغ میں الگ سی جنگ چھڑ گئی تھی۔ گاڑی نکالو شہیر، اسلام آباد جا رہے ہیں ہم، احتشام خراب موڈ سے کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ عدیل کہاں ہے؟ ارتضیٰ اس کا جبڑا دبوچے کھڑا تھا۔ آباد خان اس وقت قابل رحم حالت میں لگ رہا تھا، اس کا پورا چہرہ ارتضیٰ کے پڑنے والے مکے سے سوج چکا تھا، جبکہ ہفتے میں صرف 2 دن کھانا ملنے پر اس سے ہلنے کی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ وہ بہت کمزور ہو گیا تھا، اس کا صرف پانی پر گزارا تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ مار کھا رہا تھا پر زبان کھولنے سے انکاری تھا، جبکہ ارتضیٰ کے سوال آفتاب اور عدیل کے متعلق تھے۔ مجھے نہیں پتا، وہ درد سے کہہ رہا تھا، بمشکل بولا تھا۔ اس کی ناک کی رٹ نے ارتضیٰ خان کو مزید تیش دلایا تھا کہ وہ اپنی اپوں کا بدلہ لینے کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے نہ بتاؤ، ویسے بھی آج تمہارا آخری دن ہے اور مجھے یقین ہے کہ جنازے پر ضرور آئیں گے وہ۔ اتنے دنوں سے اس بڈھے کی ہٹ دھرمی پر وہ صبر کے گھونٹ پیے ہوئے تھا اور آج اس کے صبر جواب دے گیا تھا کہ کیا مطلب؟ آباد خان ہکلا سا گیا تھا، جبکہ ارتضیٰ نے کاٹدار نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ آفتاب UAE ہے اور عدیل پاکستان ہے، مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ بینش اور فراز جانتے ہیں اس کے بارے۔ اس کی آنکھوں کی آگ کے شرارے پھوٹتے دیکھ کر آباد خان نے پسینے سے شرابور بالآخر بول پڑا تھا، نہ جانے کس
احساس کے تحت آباد خان نے اپنا منہ کھول دیا تھا۔ شاید مرنے کا خوف ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا ارتضیٰ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، وقت گزر گیا ہے، پہلے بتا دیتے تو شاید تمہیں آسان موت دیتا۔ ارتضیٰ کروفر سے کہتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ آباد خان نے رحم طلب نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے معاف کر دو ارتضیٰ خان، وہ آباد پر پوری ہمت جمع کی، اس کو دروازے سے نکالتا دیکھ کر بولا تھا مجھے معاف نہیں کر سکتے کہ تمہیں معاف کرنا مطلب ان تمام مظلوموں کے ساتھ ناانصافی کرنے کے مترادف ہے جن کی زندگی تم نے خراب کی ہے۔ ارتضیٰ بغیر مڑے برفیلے لہجے میں پھنکارا تھا عباس، اس کا دھڑ تن سے جدا کر دو اور اس کو اتنے وار دو کہ اس کی دردناک چیخیں اس بیسمنٹ سے باہر تک مجھے سنائی دینی چاہیے۔ ارتضیٰ خان گمبھیر آواز میں حکم صادر کرتا دہلیز پار کر گیا تھا، جبکہ پیچھے سے آباد خان کی دردناک چیخیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ ارتضیٰ خان اس کی چیخیں سنتا بیسمنٹ سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کی گاڑی تک پہنچنے تک مسلسل آباد خان کی غراہٹ اور آہو بکا جاری تھی، جبکہ گاڑی میں بیٹھتے ہی آوازیں یکدم سے تھم گئی تھیں۔ ارتضیٰ نے سر جھٹکا، تم اسی لائق تھے آباد خان، تمہیں میں اپنے ساتھ کیے پر معاف کر دیتا، پر تم نے نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی ہیں، انہیں کس سے دو چار کیا ہے کہ تم انسان کے روپ میں ایک درندے تھے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس درندے کو ختم کرنے میں وقت لگ گیا بہت۔ ارتضیٰ نفرت آمیز لہجے میں کہہ کر گاڑی سٹارٹ کرتا فارم ہاؤس سے نکل گیا۔ آج وہ پرسکون تھا، پر عدیل اور آفتاب ابھی باقی تھے۔ بڑی مچھلی کو کچل ڈالا تھا، اب ان کی باری تھی جن کے پیچھے احتشام لگا تھا تو ان کو بچ پانا بھی ناممکن تھا۔ چائے رمشا نے کب ارحم کے سامنے کیا تھا، وہ جو ابھی صوفے پر آ کر بیٹھا تھا۔ رمشا فوراً سے حاضر ہوئی، شکریہ، بہت طلب ہو رہی تھی۔ ارحم نے معنی خیز نظروں سے دیکھتے کہا کب تھام لیا، کچھ پتہ چلا؟ رمشا نے فوراً سے ابریج سے پوچھا۔ نہیں، ارحم نے سپ لیتے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے بہت یاد آ رہی ہے۔ رمشا ایک دم اداس سی ہوئی۔ ہاں مجھے بھی، اب ہماری شادی اور لیٹ ہو جائے گی۔ ارحم بھی لہجے میں مصنوعی اداسی سموئے بولا۔ تم کتنے سیلفش ہو۔ رمشا نے گھورا۔ تمہیں دیکھ کر سیلفش ہونا بنتا ہے۔ ارحم نے دانت نکسے۔ تمہیں ذرا بھی ابریج کی فکر نہیں جو دانت نکال رہے ہو؟ رمشا صدمے میں بولی، کیونکہ میں جانتا ہوں ابریج جہاں ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ایک بندے کی مرضی کے بغیر واپس نہیں آ سکتی، اس لیے ان کا سوچ کر میرے دانت نکل رہے ہیں، مطلب دونوں جنگلی مڈبھیر ہوں گے۔ ارحم چائے کی چسکیاں لیتا مسکرا کر بولا، کون بندہ؟ رمشا نے خاصا الجھ کر پوچھا۔ یار اس کا اپنا بندہ۔ ارحم نے اس کی لا علمی پر گھورا۔ اس کا بندہ مطلب کون بندہ؟ رمشا ابھی بھی سمجھ نہ پائی تھی۔ تم اس کے بندے کو چھوڑو، اپنے بندے بننے پر دھیان دو۔ ارحم ہاتھ جھلا کر بولا، واٹ، تم پاگل ہو؟ کیوں بنوں بندہ؟ میں لڑکی ہوں۔ رمشا اس کے ہاتھ پر کپ چھین کر غصے سے گھرکی، جبکہ اس کی بات اور حرکت پر ارحم کا قہقہ برقصتا تھا۔ میں ہوں نا تمہارا بندہ جگر، اور تم میری بندی، مجھ پر مطلب اپنے بندے پر دھیان دو جو بہت جلد تمہارا بننے والا ہے۔ ارحم نے آنکھ کی اور کپ واپس اس کے ہاتھ سے لیا۔ بدتمیز، اس کی بات سمجھ آتے رمشا خفت زدہ ہوئی۔ ابھی کہاں ہے بدتمیزی؟ کہاں کی ہے بدتمیزی؟ اچھا ادھر آؤ، یہ چائے تو میٹھی کر دو۔ وہ اس کے لال بھبو کا چہرہ دیکھ کر مزید تپا کے بولا، بکواس نہ کرو۔ رمشا نے منہ پھیرا، اچھا تو تم خود کی بکواس کرتی ہو، مطلب میٹھی کرتی ہو، اس کا کیا؟ ارحم نے آنکھیں دکھائیں۔ کھسک گئے ہو تم؟ رمشا نے آنکھیں دکھائیں۔ تمہاری صحبت کا اثر ہے، اتنا خطرناک ہے، کیا کروں؟ اس کی کلائی پکڑ کر اپنی جانب کھینچ کر اپنے نزدیک ترین بٹھا چکا تھا۔ دور ہٹو، پاس کہاں آیا ہوں؟ ارحم نے منہ بنایا اور مزید قریب کیا، میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ رمشا اس کی گرفت میں جھٹ پٹائی، ہاں پر میرے طریقے سے۔ ارحم نے مزید ضد کیا، میں لالے کو بتاؤں گی۔ وہ بھنا اٹھی، اس کی ہٹ دھرمی پر، لالے کو بتا کر مجھے کھلم کھلا دعوت دینا چاہتی ہو؟ بڑی آئی کوئی چلاک لومڑی ہو، میرے منہ پر واویلا اور چوری چوری چوچے لڑانے کے پکے انتظامات۔ وہ بات ادھوری چھوڑتا دانتوں تلے لب دبا گیا، مرو تم۔ وہ اس کی بات کا پس منظر سمجھتی، وہ تڑق اٹھی، ساتھ مریں گے میرے طریقے سے۔ ارحم نے آنکھ کی۔ ارحم کے بچے رمشا کا صبر اب باتونی پلس اور دماغی بندے کی باتوں سے جواب دے گیا تھا، آئیں زخموں پر نمک نہ چھڑکو یار، ابھی تو شادی نہیں ہوئی، بچے کیسے آئیں گے؟ ارحم نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھے دکھی لہجے میں کہا، جبکہ رمشا کھولتی ہوئی اس سے دور ہوئی، تم دو نمبر عمران ہاشمی، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ اب اگر بکواس کی تھی، وہ ٹرے میں پڑے پرچ اٹھا کر غرائی، کب سے وہ اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پینک مت ہو، شادی کے بعد تمہیں ایک نمبر بن کر دکھاؤں گا، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ۔ ارحم بالوں میں ہاتھ پھیرتا دلکشی سے مسکراتا لوفرانہ انداز میں گویا ہوا، بس بہت کر لی بکواس، میں بی جان کو تمہاری حرکتیں بتاتی ہوں۔ وہ ناک کے نتنے پھلائے، غصے سے تیز تیز سانس لیتی پھنکاری، شادی جلدی کرنا چاہتی ہو چلاک لومڑی؟ ارحم بمشکل کہہ کر ضبط کی، اسے مزید سیخ پا کر گیا، جبکہ اس بات پر صبر کا پیمانہ چھلکاتے ہی رمشا نے ہاتھ پر پڑی پرچ اس کی طرف دائیں ہاتھ سے یوں گھما کر پھینکی تھی گویا وہ کوئی کیرم بورڈ کی گوٹی ہو، جبکہ ارحم نے فوراً سے سر کو جھٹکتے خود کو بچایا تھا۔ وہ ایسے ہی کسی ری ایکشن کا منتظر تھا۔ ارحم اگر بروقت نیچے نہ ہوتا تو پرچ اس کے ماتھے پر ضرب لگا چکی ہوتی، ہا ہا۔ ٹریننگ
کی ضرورت ہے۔ ارحم کہکا لگا تو بولا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اپنا نشانہ خطا ہوتا دیکھ کر گئی، میں کب کہتا چھوڑو یار، میں تو کہتا ہوں کس کر پکڑے رکھو۔ وہ مزید پھیلا جبکہ رمشا دھپ دھپ کرتی کچن میں گئی اور ٹھیک چند سیکنڈ بعد وہ بیلنا لے کر حاضر تھی، جبکہ ارحم نے بیلنے کو دیکھ کے آنکھیں نکالی۔ یہ کس لیے؟ تمہیں سینکنے کے لیے۔ رمشا اپنے ہاتھ پر بجاتی دھاڑی، ٹھیک ہے پھر مرہم بھی تم اپنے کومل ہاتھوں سے رکھو گی، بولو منظور ہے۔ جبکہ رمشا نے وہیں سے بیلن پورے زور سے پھینکا تھا جس سے ارحم اچھل کر اس وار سے بھی بچ نکلا تھا، جبکہ رمشا سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ ہائے یہ ادا، یہ ناز، یہ انداز آپ کا دھیرے دھیرے پیار کا بہانہ بن گیا۔ چلو تم بھی سناؤ اپنی سریلی آواز۔ ارحم نے خود کو گھورتے ہی ایک دم حکم دیا، بھاڑ میں جاؤ۔ وہ چلائی۔ یہ کیا گانا تھا، بہت ہی خطرناک تھا۔ ارحم نے آنکھیں گھمائی جبکہ رمشا کرتی پیر پٹکتی واک آؤٹ کر گئی تھی۔ وہ داسی بالکنی میں کھڑی تھی۔ پچھلے ویک سے ارتضیٰ خان دیر تک واپس آتا تھا اور صبح اس کے جاگنے سے پہلے ہی چلا جاتا تھا۔ رباب صبح اٹھ کر اس کو نہ پا کر اداسی ہو جاتی۔ وہ بخوبی جانتی تھی کہ ارتضیٰ خان اگنور کر رہا ہے، پر کیوں الیکشن کے بعد اس کی ذمہ داریاں مزید بڑھ گئی تھیں جن میں وہ بری طرح مصروف ہو گیا تھا، اور وجہ بی جان رباب کے سوال بھی تھے جن کا وہ فی الحال کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا۔ احتشام کے بعد سب کی نظریں اسی پر جمی تھی کہ وہ اتنا پرسکون کیسے ہے۔ اس لیے ارتضیٰ نے خود کو بے تحاشا مصروف کر رکھا تھا۔ ہاسپٹل، سرکاری اسکول، کالجز اور 2-3 سڑکوں کے پروجیکٹ پر وہ کنسٹرکشن کمپنی اور انجینئر سے مسلسل میٹنگز کر رہا تھا، ساتھ ہی سی ایم اے کے ساتھ کچھ ضروری امور پر تبادلہ خیال کر رہا تھا، اور اس سلسلے میں وہ صرف 2 سے 3 بار گھر آیا تھا، وہ بھی ان سب کے جاگنے سے پہلے نکل جایا کرتا تھا۔ آج چونکہ آباد خان سے نمٹ کر وہ کہیں بھی جانے کے بجائے سیدھا حویلی آیا تھا، مطلب باقی کا سارا وقت وہ اپنے شریک حیات کو منانے میں مصروف کرنے والا تھا۔ جانتا تھا رباب دل میں کیا کیا وہم پال کر بیٹھی ہوگی جنہیں ختم کرنا ازحد ضروری تھا۔ رباب کافی دیر تک وہیں کھڑی، اب تھکن سے محسوس کرتی کمرے میں آ کر کاؤچ پر لیٹ کر آنکھیں موند گئی۔ اسے لیٹے کچھ دیر ہوئی تھی جب وہ دھیرے سے دروازہ کھول کر کمرے میں آیا۔ نگاہیں سامنے پری پیکر حسین چہرے پر پڑی تھی، پرپل رنگ کے سلک کے سوٹ میں جس میں دامن اور سائڈ سلک پر گوٹا کناری لگی تھی، ساتھ پرپل سی نیٹ کا دوپٹہ، شانوں پر پھیلائے بالوں کو کیچر میں قید کیے، میک اپ سے پاک چہرہ پلکیں آرزو پر گرائے وہ آرام دہ حالت میں لیٹی تھی۔ ارتضیٰ خان کا دل اس کو دیکھ کر بے تحاشا دھڑک اٹھا تھا۔ نظر بے ساختہ اس کے ناک میں پہنی بالی پر گئی تھی، وائٹ گولڈ کی وہ چھوٹی سی بالی اس کی ناک میں انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ نظریں ناک سے پھسلتی سرخ پنکھڑیوں پر آن ٹھہری تھی، اسے حلق میں کانٹے سے چبھتے محسوس ہوتے تھے۔ تبھی نگاہوں نے مزید گستاخی پر آمادہ ہوئی تھی کہ مزید پھیلتی اس کی گردن پر ٹھہری، جہاں آج پھر سے وہی باریک چین اس کو منہ چڑھا رہی تھی۔ ارتضیٰ نے شرربار نگاہوں سے اس کی گردن سے چپکی اس چین کو دیکھا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود وہ اس کو اپنے نزدیک ترین کر چکی تھی، جبکہ ارتضیٰ نے واضح الفاظ میں کہا تھا وہ کہاں برداشت کر سکتا تھا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز رباب کے قریب ہو، اور وہ تو اس سے چین کو گردن سے لپٹائے ہوئی تھی، گویا ارتضیٰ خان سے ناراضگی جتانے کی خاطر اسے گردن کی زینت بنایا گیا تھا۔ رباب کی ناراضگی ظاہر کرنے کے انداز پر ارتضیٰ کے لبوں پر وہ دل موہ لینے والی مسکراہٹ رقص کر گئی تھی۔ اس کے چہرے کو نظروں میں بسائے وہ دھڑکتے دل اور شرویدہ جذبات کے طغیانی پر بند باندھتے کوٹ اتار کر قمیص کے کف فولڈ کرتا، گریبان کے اوپری 2 بٹن کھلتا اس کی جانب بڑھا تھا جس میں اس کا سکون پوشیدہ تھا، جو اس کی سانسوں کی ضمانت تھی۔ اس کا عشق تھی، نہ جانے انجانے میں وہ اسے بہت زیادہ تنگ کر چکا تھا، اب دل پر ایک بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا کملایا چہرہ ارتضیٰ خان کو بری طرح بے چین کر گیا تھا۔ ارتضیٰ خان لب بھیجو سے قریب آیا تھا، استحقاق بھری نظریں اس کی شعاعیں بکھیرتے سراپے پر جمی تھی، وہ دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھے سکون سے پڑی، اس کا سکون غارت کر گئی تھی۔ ارتضیٰ کی نگاہیں اس کے پیروں پر پڑی، جہاں ٹکنوں سے کچھ اوپر کیپری میں چھلکتے پائل آب و تاب سے اس کے دودھیائے پیروں میں چمکتی، انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ارتضیٰ کے جذبات کا بندھ بری طرح چٹک گیا تھا۔ وہ سراپا قیامت بنی سامنے کھڑے وجود کو شکست خوردہ کر گئی تھی کہ دل میں مچلتے جذبات ارتضیٰ خان کو بری طرح قید کرتے اس میں شدت سے بھر گئے تھے۔ جبھی وہ ضبط کھو کر دائیں بائیں ہاتھ رکھتے اس پر کسی گھٹا کی مانند چھا گیا تھا، وہ اس کے پاؤں اس کے نازک پاؤں میں الجھ گئے تھے، جبکہ وہ دھڑکنوں کے بے ہنگم پر اور دھڑکتے جذبات لیے رباب کی گردن پر جھک گیا تھا۔ اس کے لمس میں شدت تھی، جنون تھا کہ وہ جب ابھی کچی نیند میں تھی ایک دم خود پر بوجھ محسوس کرتے اور گردن پر سلگتا پرحدت سرسراتا لمس محسوس کرتے اس کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ اس نے سرخ ڈوروں والی آنکھوں سے خود پر جھکے ارتضیٰ کو دیکھا تھا، جو اس کی جاگ جانے پر اس کے شانے پر لب رکھتا، اس کے بالوں میں چہرہ چھپا کر اس کی خوشبو سینے میں اتارنے لگا تھا۔ اب بھی نہیں آنا تھا۔ بے ساختہ اس نے اس کے نازک شانوں پر ہاتھ جماتے اسے خود سے ہٹانے کی کوشش کرتے بے رخی سے کہا تھا، جبکہ آنکھوں میں آنسو جمع ہو آئے تھے، گویا اب خیال آ گیا تھا کہ نئی نویلی دلہن کو انتظار کی سولی پر لٹکا رکھا تھا، اب تو آنا تھا کہ مزید دوری برداشت نہیں تھی۔ دل تڑپ اٹھا تھا اس کی باہوں میں سمانے کے لیے، آپ کو محسوس کرنے کے لیے۔ وہ اس کے کان کی لو کو لبوں میں دبا کر ہلکا سا بائٹ کرتے آنچ دیتے لہجے میں بول کر رباب کو سٹپٹانے پر مجبور کر گیا تھا کہ وہ اس کی بجھل آواز میں اس کی سرگوشی رباب کی بے رخی کو حائل دیوار کو پل بھر میں ریت کے مترادف کر گیا تھا۔
جو سرکتی ہوئی زمین بوس ہو چکی تھی۔ ہٹیں، وہ تیز تیز سانسیں لیتی بولی۔ ہرگز نہیں، آپ سے دوری میں دل بند ہونے لگتا ہے، سانس لینے میں سانس سینے میں الجھ سی جاتی ہے، جینا مشکل ہے آپ کے بنا۔ آپ کا وجود، آپ کی خوشبو، آپ کا لمس میرے جینے کی وجہ بن چکا ہے، دور ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رباب، وہ اپنے بوجھ اس پر ڈالے، مضبوط بازو اس کی کمر میں ڈالے، اسے شدت سے خود میں بھیجے، اس کی خوشبو میں سانس بھر کے بیڑتا، سرگوشی کرتا دل کا حال بتاتا گیا تھا، جبکہ رباب کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ اس کا خود پر وزن، اس کی باتیں، اس کا لمس، سب نے رباب کے وجود میں برق رفتاری سی دوڑا دی تھی۔ اس کی اس قدر شدت پر اس کی آنسو چھلک پڑے تھے۔ پھر کیوں تھے اتنی دور؟ آپ نے پوچھا تک نہیں کہ میں کیسی ہوں؟ کوئی ایسا کرتا ہے؟ وہ بھر آئی سی شکوہ کے نہ ہوئی، جبکہ اس کو خود سے دور کرنے کی تگ و دو ہنوز جاری تھی۔ ہاں مت کریں، ارتضیٰ نے اس کی گردن پر چہرہ نکالے، اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے کر خمار آلود آنکھوں اس کی آنکھوں میں گاڑے منع کیا تھا، جبکہ رباب نے اسے دیکھ کر نگاہیں جھکا لیں۔ دل کی دھڑکنوں میں طوفان سا مچا ہوا تھا، جسے ارتضیٰ بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکائے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں اداس ہیں؟ اس کے لبوں کے قریب مہر ثبت کرتا ارتضیٰ نے دریافت کیا تھا، حالانکہ جانتا تھا کہ وہ اس کے لبوں سے سننا تھا۔ ابرش کی وجہ سے۔ رباب نے نگاہیں جھکائے ہی جواب دیا، اپنے لیے دیوانے شخص کی آنکھوں میں دیکھنا دنیا کا مشکل ترین امر ہے جو اس وقت رباب کو درپیش تھا۔ فکر چھوڑ دیں، وہ ٹھیک ہے اور محفوظ ہے، اس وقت آپ کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ وہ اس کا گال سہلاتے بولا۔ گھر جانا ہے مجھے۔ اس کی معنی خیز بات پر رباب ناک چڑھا کر بولی، تو میں کہاں جاؤں گا؟ وہ لب کو کونا دانتوں تلے دبائے بولا، رہیں وہیں جہاں پہلے تھے۔ وہ روٹھی روٹھی سی بولی، آپ کو بھی تو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ اس کی تھوڑی پر مہر ثبت کرتا خمار آلود آواز میں بولا تھا، بڑی جلدی نہیں خیال آ گیا؟ رباب نے مژگان کی باڑ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر امڑ آیا تھا۔ بے ساختہ وہ نگاہوں کا زاویہ پھیر گئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر ارتضیٰ خان کے لبوں پر مسرور سی مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ آپ میری آنکھوں میں خود کے لیے شدت بھرے جذبات تاب نہیں لا سکتی تھی تو ان دونوں میری شدت کو کیسے برداشت کرتیں، جو آپ کو پانے کے بعد مزید وسعت اختیار کر چکی ہیں، اتنی کہ آپ کا سانس لینا بھی محال ہو جائے گا۔ وہ مدھم آواز میں پھر پرتپیش لہجے میں بولا، اس کی ناک میں پہنی بالی کو لبوں سے چھو گیا تھا۔ اس کی بات کا پس منظر سمجھتے رباب کپ کپا سی گئی تھی۔ وہ اس کی جنون خیزیاں برداشت کر چکی تھی، پر اس وقت ارتضیٰ کا ایک الگ جنونی انداز اور اس کی بے باک گمبھیرتا، لہجے کی پختگی، اس کی کمر کے گرد لپٹے اس کے بازو کی حدت، ساتھ ان میں سختی محسوس کر کے وہ تڑپ اٹھی تھی۔ ارتضیٰ کی گرم سانسوں سے اسے اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ گردن پر جلن محسوس ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں جو میسر آ جائے اس کی چاہت کم ہو جاتی ہے، پر آپ کو پانے کے بعد آپ کی طلب مزید بڑھ گئی ہے رباب، اور جتنی بار میں آپ کے قریب آؤں گا ہر بار پہلے سے زیادہ آپ کے وصل اور قربت کی تمنا بڑھتی جائے گی، اتنی کہ آپ کو مجھ سے بچنے کے لیے پناہ بھی مجھے میں ہی ڈھونڈ لینی پڑے گی۔ ارتضیٰ اس کے بوجھل پلکوں پر پھونک مارتا، انہیں مزید بوجھل کرتا، دل موہ لینے والے انداز میں مدھم آواز میں سرگوشیاں کرتا رباب کو معتبر کرتا گیا تھا، گویا اس کے دل میں پنپتے اندیشوں کو جنم لینے سے پہلے ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ رباب کے لبوں پر مسکراہٹ مچلی تھی، دل گویا پوری رفتار سے دھڑک اٹھا تھا، وجود میں سکون کی لہر دوڑ گئی تھی۔ بے ساختہ اس نے ارتضیٰ خان کے سرخ آنکھوں میں جھانکا تھا، تبھی اس نے بڑی اچانک سے آگے بڑھ کر ارتضیٰ کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے بنا کچھ کہے بہت کچھ کہہ گئی تھی کہ ارتضیٰ نے آنکھیں موند کر اس کی نرم گرم لمس کو محسوس کیا تھا، جبکہ کمر پر گرفت مضبوط تر ہوئی تھی۔ کچھ لمحے یوں ہی سرک گئے تھے جب ارتضیٰ خان نے آنکھیں کھول کر بڑی اچانک سے اس کی سانسوں پر پہرا بٹھا دیا تھا کہ اس کے اس عمل پر رباب کی آنکھیں پھیلی تھیں، اس کے سینے میں ارتضیٰ کی دہکتی سانسیں اترنے لگی تھیں، جبکہ رباب کے ہاتھوں کو ارتضیٰ نے اپنے بائیں ہاتھ میں جکڑ کر اس کے سر کے اوپر سے کاؤچ پر پن کر رکھا تھا۔ ارتضیٰ اس کے لبوں کی نرماہٹ محسوس کرتا اس کی گردن میں پڑی چین کو دانتوں سے دبا کر ہلکا سا کھینچ رہا تھا۔ جب رباب کی سسکی سی نکلی تھی، یہ پہن کر آپ مجھے بری طرح ڈسٹرب کر چکی ہیں، آپ جانتی ہیں نا کہ آپ کے اتنا قریب، اتنا نزدیک میں رہنا چاہتا ہوں، یہ بے جان چیزیں بھی مجھے آپ کے قریب قبول نہیں، پھر یہ حماقت کیوں کر رباب؟ ارتضیٰ نے اس کے کالر بون پر دانتوں کا دباؤ بڑھاتے سرد لہجے میں استفسار کیا تھا، جبکہ رباب کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اپنی گردن پر اس کی بریڈ کی بے تحاشا چبھن سے بھی وہ محسوس کر گئی تھی کہ ارتضیٰ کو اس کی یہ چین پہننا پسند نہیں آیا۔
غلطی کر چکی ہیں آپ مجھ سے ناراضگی جتانے کی خاطر اسے پہن کر۔ ارتضیٰ نے اس کے لبوں پر انگلی جما کر اسے خاموش کروا کر کمر پر حرکت کرتے کہا۔ ہاتھ اس کی شرٹ کی زپ پر لے جا کر جھٹکے سے کھینچ چکا تھا کہ رباب نے سختی سے آنکھیں میچی۔ تبھی ارتضیٰ نے اس کی چین کا ہک کھول کر اس کی گردن سے جدا کر چکا تھا۔ اس کے انداز کے مطابق رباب کی گردن پر چین کے سرخ واضح نشان تھے۔ ارتضیٰ نے سختی سے لب بھینچے اور اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا۔ آپ کے پور پور پر میرا حق ہے تو کیا سوچ کر آپ نے خود کو تکلیف دی؟ وہ بالوں پر گرفت سخت کرتا اس کی گردن کے نشان پر انگوٹھے سے سہلاتا ٹھٹھراتی آواز میں بولا کہ بے ساختہ رباب کے منہ سے سسکی نکلی لبوں کو گویا سی لیا تھا۔ ارتضیٰ نے بغور اس کے پیوس لب کو دیکھا تھا۔ نیکسٹ ٹائم اگر ناراض ہو تو اچھے سے ریڈی ہو جائیے گا، منانا میرا کام ہے۔ وہ اس پر سے اٹھتا ساتھ کھینچ کر اسے بھی اٹھایا تھا اور جھٹکے سے اسے باہوں میں بھرے بیڈ کی جانب بڑھا۔ نہیں جانا مجھے وہاں۔ رباب اس کی گردن میں چہرہ چھپائے منمنائی۔ آپ کو منانے کے لیے کاؤ چھوٹا ہے، ارتضیٰ نے لب دبا کر کہا تھا کہ رباب مزید اس میں سمٹی۔ جبھی وہ اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے اوپر چھا گیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے وجود سے دوپٹہ سرکتا دیکھ کر وہ بوکھلا کر بولی، ہمارے بیٹے کو لانے کا پروسیس کنٹینیو کر رہا ہوں تاکہ میں کبھی ادھر ادھر ہوں تو آپ کا دل بہل جائے۔ وہ مخمور نگاہوں سے اسے دیکھ کر معنی خیزی سے کہتا، مکمل اس پر دسترس جماتا، رباب کے ذات میں گم ہو کر اسے دنیا بھلا کر خود تک متصل کرتا، اپنی ذات میں بری طرح مدغم کر چکا تھا۔ اسلام آباد جا رہا ہوں میں، فون پر انگلیاں چلاتے وہ شان بے نیازی سے بولا۔ وہ جو سیٹنگ ایریا میں پرجمن پریشان سے تھے کہ تبھی وہاں احتشام استثنا سے چلا آیا اور نہایت طمانت بھرے انداز میں باخبر کیا، آپ کی تو شادی بھی تھی کیا بنا؟ پھر سکندر صاحب نے طنز کیا، جبکہ باقی سب نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ان کی اس بات پر احتشام کے لبوں پر مسکراہٹ مچلی تھی کہ وہ فوراً سے نچلے لب کا کنارہ دانتوں تلے دبا گیا تھا، جبکہ شبانہ نے بغور احتشام کی یہ حرکت دیکھی تھی اور پھر ایک دھماکہ سا ہوا تھا اس کے ذہن میں کہ شبانہ کی آنکھوں میں حیرت، غصہ اور پھر خوشی در آئی تھی، جبکہ ناراضگی کا بھی تاثر براجمان ہوا تھا۔ احتشام نے فون سے نظر اٹھا کر اپنے والد صاحب کو دیکھا جو اسے ہی گھور رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا میری دوسری شادی کی خوشی سب سے زیادہ آپ کو ہوگی۔ آگے بھی احتشام سکندر خان تھا۔ اس نے بھرپور سنجیدگی کا دامن تھامے پرسکون انداز میں سکندر خان کو مزید تیش دلایا تھا کہ وہ تو جیسے ہول اٹھے تھے اس کے من دھڑک انکشاف پر، جبکہ باقی سب لب بستہ سے بیٹھے تھے۔ سجل تو آنسو بھری آنکھوں سے احتشام کو دیکھ رہی تھی۔ مانور کا بھی یہی حال تھا، جبکہ ان دونوں کی میاں اضطرابی کیفیت میں بیٹھے پیچوتاب کھا کر رہ گئے تھے۔ اتنے دنوں سے ان کی بیویاں اداس تھیں اور وہ ٹھیک سے شادی بھی انجوائے نہیں کر پائے تھے کہ وجہ ابریش کی مسنگ ہونا تھا۔ وہ دن رات خاک چھاننے میں لگے تھے اپنی بہنا کو لا سکیں، اور اس کا شوہر جیسے کوئی پرواہ تک نہ تھی اور اب اسلام آباد جانے کی اطلاع دے رہا تھا۔ غصہ تو آنا ہی تھا، جبکہ زانون دونوں ہاتھوں کو انگلیوں میں الجھائے فرش کو گھوراتا۔ شدت غم و غصے سے اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ بہت مس کر رہا تھا ابریش کو۔ احتشام نے سب پر ایک طائرہ نظر دوڑائی، جبکہ اپنی فیملی کو یوں دیکھ کر اس کا دل کیا پوری دنیا کو آگ لگا دے اور احتشام اور ختم کرے یہ سب ڈرامہ اور بتا ڈالے کہ ان کی چہیتی اس کے پاس ہے اور بالکل ٹھیک ہے میڈم، لیکن فقط سوچ ہی سکا تھا اس شادی کی خوشی نہیں ہے۔ آپ کی غیرت کی انتہا دیکھنا چاہتے ہیں ہم کہ آپ اور کتنے غیرت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بغیر اپنی بیوی کو ڈھونڈے دوسری شادی کو ترویج کر رہے ہیں۔ سکندر خان خاصے برہم تھے، جبھی ملغوب الغضب لفظ طنز کے نشتر میں استعمال کر چکے تھے کہ احتشام کا چہرہ سرخ اٹھا تھا، کانوں سے جیسے دھواں نکلتا محسوس ہوا تھا۔ اس کی غیرت کا تانا دیا گیا تھا، بڑا کاری وار ہوا تھا احتشام پر کہ وہ بلبلا اٹھا تھا جیسے اس کی دوسری شادی کا باقی سب آگ بگولا ہو چکے تھے۔ وہی حال اس وقت احتشام کا تھا، اور اب سیدھا اس کی غیرت پر اٹیک ہوا تھا کہ اس میں غیرت نہ تھی جو بیوی کے غائب ہونے پر ٹھنڈا تھا۔ گویا کیوں تھا وہ ایسا؟ سکندر خان نے اس کو احساس دلانا چاہا تھا کہ غالباً جو اتنے دنوں سے نہیں مل رہی تھی، اور احتشام سکندر خان کی عزت ہے جسے وہ فراموش کر گیا ہے، پر وہ نہیں۔ احتشام کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے فون پر گرفت حد درجہ مضبوط کی، جبکہ ماتھے کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ بھینچے جبڑے اس کی شدت ضبط کا مظاہرہ پیش کر رہے تھے۔ سکندر خان کی اس بات پر وہ سب حونقوں کی طرح احتشام کے سرخ چہرہ دیکھ رہے تھے۔ زارون بھی سر اٹھا چکا تھا۔ احتشام نے بے ساختہ دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں اور انگوٹھے کی مدد سے اپنی پیشانی سلائی، ساتھ ہی سب کو گھور کر دیکھا تھا جو اسے یوں دیکھ رہے تھے جیسے پہلی بار دیکھ رہے ہوں۔ بہت جلد آپ کو میری غیرت کا اندازہ ہو جائے گا کہ احتشام سکندر خان اپنی عزت کی جانب نظر اٹھا کر دیکھنے والوں کا کیا انجام کرتا ہے۔ وہیں آپ کی بہو کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اس گھر سے باہر نکل کر کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے۔ احتشام گمبھیر سرد آواز میں پھنکارا تھا، جبکہ اب ایک بات میں آپ سب کو بتا رہا ہوں،
یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، کوئی بھی اس میں نہ پڑے، میں اچھے سے جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ احتشام سکندر خان کی عزت ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اتنی جلدی چھوڑ دوں گا اس کو؟ وہ حال کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گی، اس لیے دور رہیں آپ سب۔ اور تم دونوں کل شام کی فلائٹ سے تم لوگوں کو اپنی بیویوں کو لے کر جاؤ گھمانے، کہ میں اپنی بہنوں کو اداس بالکل نہیں دیکھ سکتا، اور جلدی واپس آ کر کام پہ لگو۔ اور تم زارون، کل صبح کی فلائٹ ہے تمہاری، دبئی جا رہے ہو، تم جو کہا ہے وہ ہونا چاہیے، بحث کی گنجائش نہیں، گاٹ اٹ۔ احتشام نے ایبرو چکا کر لڑکوں کو احساس دلاتے حکم صادر کیا تھا، اس کے دو ٹوک انداز پر وہ سب سر ہلا کر رہ گئے تھے۔ احتشام سب کو تسلی سے سمجھاتا ان کو اچھی حد تک پرسکون کر گیا تھا، جبکہ شبانہ کے لبوں پر مسکراہٹ ڈرائی تھی۔ ہو تو میرے بیٹی آپ کے پاس ہے، وہ بڑبڑائی تھی۔ تبھی ملازم احتشام کا سامان گاڑی میں رکھ کر اسے بتانے آیا تھا۔ احتشام اسے جانے کا اشارہ کرتا فون پاکٹ میں رکھ کر خانم بی کے پاس آیا تھا، اور ان کے سر پر لب رکھ کر، ساتھ ہی اپنی چھوٹی ماما اور چچی کے سر پر پیار دے کر سجل مانور کو ملتا دور ہوا تھا۔ اللہ حافظ، وہ گمبھیر آواز میں بول کر آنکھوں میں سن گلاسز چڑھاتے ہوئے بھاری بوٹوں کی دمک چھوڑتا باہر نکل گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے یہ لڑکا جانتا ہے کہ ابریش کہاں ہے، خانم بی نے پرسوچ انداز میں کہا تھا۔ رات ڈنر کے بعد ابریش، آمنہ، حارث لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ابریش عمر کے ساتھ کھیل رہی تھی، جبکہ حارث اور آمنہ میں بحث چل رہی تھی۔ وجہ اس کا لیٹ آنا تھا، جو آمنہ کو ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ اب ابریش تھی تو وہ اس کی موجودگی میں بور نہیں ہوتی تھی، ورنہ تو سارا دن وہ اکیلی گھر میں ہوتی، کافی پریشان ہوتی جا رہی تھی۔ اوپر سے حارث آمنہ کو کوئی جاب بھی نہیں کرنے دیتا تھا، وہ گھر میں رہ کر گھر والے اور بچوں کو سنبھال لے، جاب کا نام بھی نہ لے۔ آمنہ نے کافی منتیں کی تھی، پر وہ پولیس والا نہ مانا تھا، جس کی بنیاد پر آمنہ نے بھی گھر جلدی آنے کی بات منوائی تھی، جسے حارث بخوشی مان گیا تھا اور کبھی عمل پیرا نہ ہوا تھا، اور اس کے روز دیر سے آنے پر ان دونوں میں جنگ ہوتی رہتی تھی۔ سوری یار، حارث کی جھنجھلائی ہوئی سی آواز آئی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ سوری کی گردان کر رہا تھا، پر آمنہ منہ پھیر جاتی۔ گڑیا، آج کوئی میں لیٹ آیا ہوں، حارث نے ابریش کو بیچ میں گھسیٹا، جو عمر کے ساتھ کھیلتی ان دونوں کی لڑائی انجوائے کر رہی تھی۔ آمنہ نے بھی ابریش کو دیکھا، جس کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ ہاں تم بتاؤ ابریش، کیا یہ لیٹ تھے یا نہیں؟ آمنہ نے بھی اسے جج بنایا، جبکہ ابریش نے ان دونوں کو دیکھا، عمر کو دیکھا، جو بڑی بڑی آنکھوں سے اسے ہی پٹر پٹر گھور رہا تھا، گویا وہ بھی جاننا چاہتا تھا۔ جی 11:30 بجے ڈنر کیا ہے ہم نے، اور عمر ایک بار سو کر اٹھ بھی چکا ہے، جبکہ آپ 11:15 پر آئے ہیں، اور ہم آپ کا 8 بجے سے انتظار کر رہے تھے، تو آپ لیٹ آئے ہیں، وہ بھی بہت۔ ابریش نے مسکرا کر لمبی وضاحت دیتے فیصلہ سنایا کہ حارث نے اسے گھورا، جو مزید جلدی پر تیل کا کام کر رہی تھی، اور آمنہ نے ہوں کہہ کر پھر سے رخ موڑ لیا۔ وہیں عمر نے بھی گندا سا منہ بنا کر اپنا چہرہ موڑ لیا، جبکہ ابریش کو اس کی ناراضگی پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ تبھی اس نے پھولے گال کھینچ کر مزید پھلا دیا۔ حارث، تم ہر بار یہی کرتے ہو، میں بتا رہی ہوں میں امی کے گھر چلی جاؤں گی۔ یار یہ دھمکی نہ دیا کرو۔ حارث گڑبڑا سا گیا تھا۔ اب کی بار سچ کہہ رہی ہوں، آمنہ نے اپنی بات پر زور دیتے کہا۔ جانا صحیح، پھر میں تم سب سسرالیوں کو تھانے میں بند کر دوں گا، حارث نے مصنوعی غصے سے کہا تھا کہ آمنہ کا منہ کھلا اور ابریش کا قہقہ گونجا۔ تبھی وہ عمر کو اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ ابریش کے جاتے ہی حارث آمنہ کو اپنی جانب کھینچتا اس کی سانسوں پر پہرے بٹھا گیا تھا۔ یہ سب اتنی اچانک تھا کہ آمنہ کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ ہوش میں آتے ہی وہ زبردست مزاحمت کرتی اس سے دور ہوئی تھی۔ مجھے لگا ویسے تو مان نہیں رہی، اسی طرح مان جاؤ گی؟ حارث دلکشی سے مسکراتا اس کے لبوں پر انگوٹھا چلاتے بولا۔ نہیں مانی میں۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتی تڑپ اٹھی، جبکہ احتشام کے گلا کھنکھانے پر وہ دونوں ہڑبڑا کر دور ہوئے، جبکہ احتشام حسب معمول فون پر نگاہیں جمائے ہوئے کھڑا تھا۔ غالباً میری معصوم بیوی بھی ادھر ہی رہ رہی ہے، جس کے لیے یہ ماحول برداشت سے باہر ہے۔ احتشام سنجیدہ آواز میں بولا کہ وہ دونوں کھسیانی سے ہو گئے۔ تم کب آئے؟ حارث گڑبڑا کر اس کی جانب لپکا اور تیزی سے گلے لگا، جبکہ آمنہ سرخ چہرے کے ساتھ کھڑی خفت سی ہو رہی تھی۔ سالے، میری بیوی کو شرمندہ کر دیا، حارث احتشام کے کان میں چبا کر بولا۔ تمہیں نہیں آئی شرم؟ احتشام نے گھور کے بدلے میں وہ بدتمیزی کی نمائش کرنے لگا۔ جب ہی آمنہ فوراً سے آگے آتی، احتشام کے سامنے سر جھکایا۔ احتشام نے بڑے بھائی کی طرح شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا تھا۔ اب کیا کیا ہے اس نے؟ احتشام نے حارث کو گھورتے استغفار کیا، جبکہ آمنہ نے اس کے روز کے جھوٹے وعدوں کا پلندہ کھول کر رکھ دیا۔ احتشام نے خونخوار نظروں سے حارث کو دیکھا۔ یار بس ایک کیس میں الجھا ہوا ہوں، حارث نے جواز پیش کیا۔ تم تو روز ہی الجھے ہوتے ہو، تمہیں کیا کہا تھا میں نے؟ احتشام سرد آواز میں بولا، جبکہ آمنہ کے لبوں پر مسکراہٹ ڈرائی۔ نیکسٹ ٹائم نہیں ہوں گا لیٹ، حارث نے آنکھیں گھمائی۔ ہونا بھی نہیں چاہیے، آخری وارننگ دے رہا ہوں، احتشام نے عزلی سپاٹ انداز میں بولا تھا، جبکہ حارث نے اب کی بار منہ کی
تنبیہ نظر آمنہ کو تنبیہ نظروں سے دیکھا، گویا کہہ رہا ہو کہ آج تم اپنی خیر مناؤ۔ اس کے دیکھنے پر آمنہ اترا اٹھی تھی۔ ہوں بھائی کو دیکھ کر شیرنی بن گئی ہے، حارث بڑبڑایا، اور ان کو دیکھو جس نے احتشام حال احوال دریافت کر رہا تھا۔ ابریش کہاں ہے؟ احتشام نے استفسار کیا۔ وہ ابھی کمرے میں گئی ہے، آمنہ جلدی سے بولی۔ ہم بلا دیں اسے، ہمیں جانا ہے۔ احتشام نے کلائی پر بندی گھڑی پر وقت دیکھتے کہا، یہ کون سا وقت ہے آنے کا اور پھر جانے کا؟ حارث بھی اپنی بہن کی سائڈ لیتا میدان میں کود پڑا تھا۔ یہی وقت ہے جانے کا۔ احتشام نے اپنی بات پر زور دیا، گویا بہت کچھ جتا دیا تھا۔ بھائی ابھی اور رہنے دیں ابریش کو۔ آمنہ فٹ سے بولی، ہاں میں ابھی نہیں بھیج رہا اپنی بہن کو۔ حارث نے بولا، سوری بچے، جانا ضروری ہے۔ احتشام حارث کو دیکھ کے چبا چبا کے بولتا آمنہ سے مخاطب ہوا تھا، جبکہ آمنہ اور حارث نے مزید بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔ تبھی آمنہ ابریش کو بلانے کی غرض سے اٹھ گئی ہے۔ تمہیں آدھی رات کو کیا دورہ پڑا ہے جو چل پڑے میری بہن کو لینے؟ آمنہ کے جاتے ہی حارث اس کا سنجیدہ چہرہ جانچتی نظروں سے دیکھتے بولا، وہی دورہ جو کچھ دیر پہلے تجھے پڑا ہوا تھا۔ احتشام نے سنجیدگی میں بے باک بات کر کے حارث کو سٹ پٹانے پر مجبور کر دیا تھا۔ تو نہ میری بہن سے دور رہا کر، سمجھے مجھ بہت معصوم ہے وہ۔ حارث نے شرمندگی مٹانے کو الٹا احتشام کو لتاڑا، جبکہ احتشام نے ایبرو چکا کر ریلی کا تاثر دیا۔ اگر یہی رول تجھ پر لاگو ہو تو؟ احتشام نے اس کی دکھتی رگ پر دبائی۔ میری بات اور ہے، وہ میرے بچے کی ماں ہے اور میں دور نہیں رہ سکتا۔ اب حارث بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا، اس لیے تو لے جا رہا ہوں وہ بھی میرے بچے کی ماں بن سکے۔ احتشام نے پھر سے سنجیدگی میں بے باک بات کرتے حارث کا منہ بند رکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جبھی آمنہ واپس آئی، بھائی وہ نہیں آنا چاہتی، سخت ناراض ہے آپ سے۔ آمنہ نے احتشام کو بتایا ہی تھا کہ احتشام لب بھیج گیا، کہاں ہے؟ احتشام نے کڑے انداز میں دریافت کیا، وہ سامنے کمرے میں۔ آمنہ نے اس کے تیور دیکھ کر جلدی سے بتایا۔ اسے ابریش پر ترس محسوس ہوا، جبھی وہ آگ بگولا اٹھ کر اس کے کمرے کی جانب بڑھا تھا، اپنے اندر جلتی آگ احتشام میں ٹرانسفر کرنے۔ اب وہ قدرے پرسکون محسوس کر رہی تھی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ یوں پہنچ آئے گا، جبکہ وہ تو احتشام کو جلا بنا کر اب عمر کے ساتھ مستی کر رہی تھی۔ جب آمنہ کے بتانے پر وہ بر کھا کر رہ گئی، جبکہ دل کی دھڑکن حد سے سوا ہوئی تھی۔ دل میں خوشی کے ساتھ ایک انجانا سے احساس جنم لے چکا تھا، جسے وہ کوئی نام دینے سے قاصر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ انکار کر کے احتشام کو غصہ دلا چکی ہے، اس لیے اب گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ جبھی دھاڑ سے دروازہ کھلا اور ماتھے پر بے شمار بل ڈالے وہ اندر آیا تھا کہ ابریش، جو عمر کو ساتھ اٹھائے اضطرابی کیفیت میں سے چکر کاٹ رہی تھی، ٹھاک کی آواز پر اچھلی اور مڑ کر دیکھا، جہاں وہ دروازے میں ایستادہ خونخوار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ احتشام نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا، جو چکن کی کڑھائی والے سوٹ پہنے، ساتھ لائٹ پنک دوپٹہ جو سر سے سرک کر شانوں پر جھول رہا تھا لیے لمبے گھنے بالوں کو فولڈ کر کے کیچر میں مقید کیے، جسے کی کچھ لٹیں چہرے کے گرد جھول رہی تھیں، میک اپ سے پاک چہرہ لیے الجھی ہوئی سی حیرت زدہ سی سادگی میں غضب ڈھا رہی تھی کہ احتشام کی دھڑکنیں بے ترتیب سے ہوئی تھیں، جو ہر حلیے میں احتشام کی دھڑکنوں کو منتشر کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ احتشام کی تشنگی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ ابریش کا چہرہ غصے سے ہلکا سا سرخ ہو گیا تھا، جبھی احتشام نے بھویں سکوڑ کر اس کی گود میں عمر کو دیکھا۔ وہ ابریش کے حصار کو ننھے منھے ہاتھوں سے ٹچ کرتا بال چھونے کی کوشش کر رہا تھا کہ احتشام کو غصہ سا آیا تھا اور لب بھیج کر اسے چند قدم کے فاصلے پر آن ٹھہرا۔ چلو، احتشام نے بھاری آواز میں کہا، مجھے نہیں جانا۔ ابریش ناک چڑھا کر خفگی سے بولی، گویا ناراضگی جتائی۔ وجہ؟ احتشام نے ایبرو اچکائی۔ وجہ اس کے انکار پر اسے سخت طیش آیا تھا۔ میں عمر کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وہ عمر کے پھولے پھولے گال چومتی محبت سے بولی۔ بدلے میں عمر نے بھی ابریش کی گردن میں چھوٹی باہیں ڈال کر حصار باندھتے سر اس کے شانے سے ٹکا دیا کہ ابریش کے تو نثار ہی ہو اٹھی تھی، تبھی اس کی پیٹھ تھپکتے احتشام کو بری طرح اگنور کر چکی تھی، جبکہ احتشام کے لیے مزید یہ سب دیکھنا اسے شدید جلن سے دوچار کر گیا تھا۔ وہ لب بھیج کر ان دونوں کو گھور رہا تھا جن کے لاڈ ختم ہونے کو نہیں آ رہے تھے۔ اسے کہاں برداشت تھا کوئی اس کی وائٹ ٹلی کے اتنا قریب ہو، چاہے وہ عمر ہو یا اس کے اپنے بچے۔ اپنے بچوں کے دور دور تک آنے کا کوئی سین نہیں تھا، پر وہ ابریش اور عمر کو دیکھ کر ان بیچاروں کی حد اور جگہ سوچ چکا تھا۔ اس کی سرد غصے بھری نگاہیں ابریش پر جمی تھی اور غصہ عمر اپنے چاچو کو مزید جلاتا ابریش کے گال پر اپنے ننھے بوسے دیتا کھلکھلا رہا تھا، گویا احتشام کو جلا کر خوش کر رہا تھا۔ باپ سے بھی اونچے درجے کی فلم ہے یہ، احتشام بڑبڑایا، وہ ان کا ہی بیٹا ہے۔ احتشام نے گمبھیر آواز میں بول کر اسے یاد دلایا، تو ہم اپنے ساتھ لے جاتے ہیں نا؟ وہ احتشام کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر مدھم آواز میں بولی، ہم اپنے ہی لے آئیں گے، اب چلو۔ احتشام اس کی ضد پر چڑ سا گیا تھا، کتنے دنوں سے اسے محسوس نہیں کیا تھا، کتنا بے چین تھا وہ، نہ جانے وہ کیسے رہا تھا اس کے بغیر۔ اس کی قربت احتشام کے لیے نشہ ثابت ہوتی تھی، وہ اس کے سنگ اس کی قربت میں سکون چاہتا تھا، اسے محسوس کرنا چاہتا تھا، پر ابریش تھی کہ اس کے جذبات، اس کے احساسات، اس کی سرخ آنکھیں اس کی بے چینی دیکھ کر بھی ظالم بنی ہوئی تھی۔ اس کے احتشام سے یوں بیگانگی اور لاپرواہی اس کے حق میں بری ثابت ہونے والی تھی۔ وہ تو چٹانوں کے حساب سے بے باک
کرنے والا بندہ تھا، ابریش کو کیسے بخش دیتا جو پہلے ہی اس کے لیے امتحان بنی ہوئی تھی۔ اس پر تضاد اس کا لا تعلق ہونا جلتی پر تیل کا کام کر گیا تھا۔ وہ منہ پھلائے گاڑی میں اس کے ساتھ برا جوان تھی۔ حارث آمنہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ اڑیل شخص انکار کرتا، ابریش کو آنکھیں دکھاتا اپنے ساتھ لیے منزل کی جانب رواں دوا تھا۔ ابریش اس کی جانب سے رخ موڑے احتشام سے مکمل لا تعلقی کا پرچار کرتی احتشام کو مزید سلگانے کا کام انجام دے رہی تھی۔ اسے ابریش کو اگنور کرنا سخت برا لگا تھا۔ وہ اس کے غصے کے سبب لب بھی گاڑی ڈرائیو کرتا وقتاً نگاہیں اس پر بھی ڈال لیتا تھا۔ شام سے ہی اسلام آباد کا موسم ابر آلود تھا۔ بادلوں نے آسمان پر پہرا جمایا ہوا تھا۔ موسم انتہا کے خوبصورت بنا ہوا تھا اور یوں ہی بادلوں کی لپیٹ میں آسمان رات کی تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ جہاں بادل ہنوز پوزیشن برقرار رکھے ہوئے تھے، رات کے اس پہر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ہلکی ہلکی بوندا بندی شروع ہو چکی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے زور پکڑ چکی تھی۔ بارش کی بوندوں کی گاڑی کے شیشے پر پھسلتے دیکھ کر ایک دم ابریش کا موڈ بہت اچھا ہوا تھا۔ گاڑی روکیں، دو نفوس کی موجودگی میں چھائی خاموشی کی ابریش کی آواز نے توڑا، جبکہ احتشام نے بنا کچھ کہے اس کی جانب تھوڑی سی گردن موڑے دائیں آئیبرو اچکائی، گویا بولنے کا اشارہ دیا۔ بارش آ رہی ہے، ابریش خوشی سے چہکی، اس کے چہرے چمک رہا تھا، جبکہ احتشام نے الوہی چمک دیکھ کر حیرانگی کا تاثر دیا۔ جو اب پھر سے باہر متوجہ تھی تو کون سا پہلی بار آ رہی ہے؟ احتشام کی گمبھیر آواز گاڑی میں گونجی۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا بارش کو دیکھ کر وہ اتنا خوش کس لیے ہو رہی تھی، جبکہ احتشام کو بارش پسند نہیں تھی۔ ایسے موسم میں وہ جلد از جلد گھر جانے کی پڑ تولتا تھا، گویا انجوائے کرنا تو پھر دور کی بات تھی۔ میرے لیے یہ ہر بار پہلی ہی بارش ہوتی ہے، پلیز روکیں گاڑی، مجھے بارش میں بھیگنا ہے۔ وہ احتشام کے سڑے ہوئے جواب پر اسے گھورتی بولی۔ احتشام وائٹ للی کی سلیوز کلائیوں سے اوپر آتے فولڈ کیے گھنے بال بے ترتیبی سے ماتھے پر پڑے تھے، ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے دوسرے کی کونی فولڈ کیے دوسرے سے دروازے سے ٹکائے سنجیدہ سا نگاہیں روڈ پر مرکوز کیے دروازہ ڈرائیو کرتا انتہا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ابریش کے دل نے دھڑکن کی لے بدلی تھی جبھی احتشام کی جھنجھلاہٹ سے بھرپور آواز آئی، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ کون سا وقت ہے بھیگنے کا؟ احتشام کا لہجہ تلخ تھا ہوا، وہ اس کا وقت تھوڑی ہوتا ہے۔ ابریش نے بھی اس کے انداز میں جوابی کارروائی کی، بیمار پڑ جاؤ گی اور میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا، اب خاموشی سے بیٹھی رہو۔ احتشام نے جھڑکا اور گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی کہ جلد از جلد پہنچ سکے، جبکہ ابریش کا غصے سے برا حال ہوا تھا۔ آپ کی پرابلم کیا ہے؟ ابریش بھننا کر اونچی آواز میں بولی، جبکہ اس کے انداز پر احتشام نے ونڈو مرر سے نظریں ہٹا کر سرد نگاہوں سے اسے دیکھا، جس کا موڈ بری طرح خراب تھا۔ تم ہو میری پرابلم؟ احتشام نے اس کے تپے چہرے کو دیکھ کر گمبھیرتا معنی خیز خرگوشی کی ابریش کے سر پر سے گزری۔ میں پرابلم ہوں تو چھوڑ دیں، بات بات پہ پابندی لگا کر میرا جینا نہ حرام کریں۔ میں بھی انسان ہوں، میرا بھی دل ہے، میری خواہشیں ہیں۔ جب سے آپ زبردستی میری لائف میں آئے ہیں، جینا اجیرن کر رکھا ہے، میرے اٹھنے بیٹھنے تک پر پابندی لگا رکھی ہے، وہ بھی لگا دیں۔ انسان نہ ہو گئی، کوئی کٹھ پتلی ہو گئی جسے جب چاہا جیسے چاہا چلا لیا۔ وہ شدید قسم کے پینک ہوتے غصے سے چیخ اٹھی۔ شاید اس بار اس کی پسندیدہ بارش میں جانے سے منع کیا گیا تھا، اس لیے وہ اگلے پچھلے سارے حساب برابر کرتی بھڑک اٹھی تھی کہ غصے میں وہ زیادہ بول کر احتشام کا میٹر شارٹ کر گئی تھی۔ بے ساختہ اس نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوطی سے جما کر شراربار نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، جو دروازے کے ساتھ چپک کر بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ تبھی احتشام جھٹکے سے گاڑی کو بریک لگاتا بڑی اچانک سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنی جانب کھینچا تاکہ وہ لہرا کے اس کے سینے سے آن لگی تھی۔ احتشام نے اس کی کمر میں حصار مضبوط کرتے چہرہ اس کے چہرے کے انتہائی نزدیک کیا تھا۔ چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وائفی، مجھ سے چھٹکارا موت کی صورت ممکن ہے، اور اس سے پہلے میں تم سے اس حد تک شامل ہو جاؤں گا کہ تمہاری سانس میں میری خوشبو آئے گی، تمہارا پور پور میں میری چاہت کا دم بھرے گا، تمہارا دل میرے نام کا ورد کرتے دھڑکے گا، میری قربت تمہارے لیے باعث سکون ہوگی اور مجھ سے دوری اذیت ناک ثابت ہوگی۔ اس لیے یہ خناس دماغ سے نکال پھینکو تو بہتر ہے، ورنہ اگلی بار یہ لفظ بولی تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ احتشام اس کی پشت پر انگلیوں کا دباؤ بڑھاتا سرگوشی نما لہجے میں پھنکارتا ابریش کو کپ کپانے پر مجبور کر گیا تھا کہ وہ آنکھیں پھاڑے سانسیں روکے اس کی وحشتناک آنکھوں میں دیکھتی خوفزدہ ہوئی تھی۔ اب کی بار اس کی باتیں اس کے ڈرنے سے دل پر کافی بھاری ثابت ہوئی تھی، جبکہ احتشام کی نگاہیں اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چوم رہی تھی۔ پابندیاں تم پر تمہاری حرکتوں کی وجہ سے لگتی ہیں، پر تمہارا دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے مکمل طور پر دستبردار ہو گیا، اس لیے اسے چلانے کی زحمت مت کرو۔ احتشام اس کے زرد چہرے کو دیکھ کر بمشکل غصہ ضبط کرتے حتی الامکان نرم
لہجے میں گویا ہوا اور اپنی انرجی آگ کو اپنے اندر کی جلتی آگ کو بچانے کی خاطر اس نے سر پر تشنا لب رکھے تھے. رات کو اس پہر بارش میں نہانے سے بیمار پڑ جاؤ گی اور میں نہیں چاہتا تمہیں گرم ہوا بھی چھو کر گزرے. وائٹ للی احتشام اس کی ہیزل آنکھوں میں اپنے گہرے آنکھیں گاڑے نرمی سے گویا ہوا اسے اس کی جگہ پر منتقل کر کے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا, جبکہ ابریش ہوانوں کی طرح اس کی سافٹ سائڈ دیکھ رہی تھی. وہ جس قدر بفر کر اس پر جھپٹا تھا اتنے ہی پرسکون انداز میں اس سے بات کر چکا تھا. یہ شخص واقعی سائیکو تھا جس کی سائیکی ابریش کی سمجھ سے باہر تھی. اس کی دانت پھٹکار اور تنبیہ پر وہ لب بستہ ہو گئی تھی مبادا پھر سے نہ ہتھے سے اکھڑ جائے. تبھی کچھ توقف کے بعد گاڑی ایک خوبصورت سے فلیٹ کی پارکنگ ایریا میں رکی تھی. بارش زور پکڑ چکی تھی. 12:30 کا وقت تھا. باہر برستے پانی کی جل تھل جاری تھی. احتشام جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا اور گھوم کر دوسری جانب آتا اس کی جانب پر دروازہ کھولے اسے ہاتھ پکڑ کر باہر نکالے بغیر کچھ سمجھنے کا موقع دیے تیز قدم لیتا فلیٹ کی جانب بڑھ گیا تھا, جبکہ ابریش گاڑی سے باہر نکل کر مسکرا کر ان ٹھنڈی میٹھی بوندوں کو محسوس کرتی اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی. فلیٹ میں داخل ہوتے ہی احتشام نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر ڈور لاک کیا. دونوں یہاں تک پہنچتے کافی بھیگ چکے تھے. احتشام کی وائٹ شرٹ اس کی کسرتی سینے سے چپکی ہوئی تھی, جبکہ بالوں سے پانی کی بوندیں گر رہی تھیں, جبکہ ابریش کی خود سے گرد لپٹائی چادر اس کے وجود سے چپک چکی تھی. جبھی احتشام نے پلٹ کر اسے دیکھا جو اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھماتی لاؤنج کا آپریشن کرنے میں مصروف تھی. 2 کمروں, ایک لاؤنج اور ویسٹرن اسٹائل میں کچن میں مشتمل یہ چھوٹا سا فلیٹ انتہا کا خوبصورت تھا, جو کہ ابریش کو بھی کافی پسند آیا تھا. وہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی, جبکہ احتشام کی نظریں اس کے سراپے میں الجھ سی گئی تھیں. بڑی سی چادر جو گیلی ہو کر اس کے وجود سے چپک کر اس کے وجود کی روانائیوں کو واضح کر رہی تھی, اور وہ چادر مٹھیوں میں دبوچے کھڑی اس کے دل میں ہلچل مچا گئی تھی. بے ساختہ دل نے بیٹ مس کی تھی, جبکہ سینے میں جذبات کا تلاطم برپا ہوا تھا. تبھی وہ بڑی اچانک اس کی جانب بڑھتا اسے کھینچ کے کمرے میں لایا تھا. ابریش کی آنکھیں تحیر سے پھیلی تھیں. جو آندھی طوفان بنا اسے اپنا ساتھ کھینچ کر کمرے میں لا چکا تھا. چینج کر لو, وہ اس کی پھٹی آنکھوں میں دیکھتا گمبھیر آواز میں بولا, اور کبٹ سے اپنا ڈریس لے کر واش روم میں بند ہو گیا. کہ مزید رکتا تو اس کے ضبط کا بند ٹوٹ جاتا, اور پھر جو جذبات کا طوفان اٹھنا تھا ابریش کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جانا تھا. جبکہ ابریش تو اس کی تیز رفتاری دیکھ کر اش کر اٹھی تھی. انہیں کیا ہوا ہے, وہ خود سے بڑبڑائی اور نظریں کمرے کے ایکس رے میں گھمائی. جبھی گلاس ڈور سے ایک بار بالکنی میں برستی بارش دیکھ کر وہ خوشی سے اس جانب لپکی. اسے اس وقت بارش سے مطلب تھا. احتشام نے کیا کہا کیا نہیں وہ سب بھول گئی تھی. ابریش گلاس ڈور کے قریب پہنچ کر واش روم کا بند دروازے کو دیکھتی تیزی سے ڈور کھول کر اسے باہر نکل آئی تھی. ایک بار پھر سے ٹھنڈی بوندوں نے اس کا سواگت کیا تھا, اور مسکراتی ہوئی باہر کھلے قدم چلتی وسط میں آن کھڑی ہوئی گول گول گھومنے لگی تھی. تقریباً 20 منٹ بعد احتشام فریش ہو کر ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس باہر آیا, اور کمرے میں ابریش کو نہ دیکھ کر اس کی بھویں تنی تھیں. وہ ٹاول سے بال خشک کرتا کمرے سے باہر نکلا. کچھ دیر میں وہ سارا فلیٹ چھان مار چکا تھا, پر وہ کہیں نظر نہ آئی. تو اس کے ماتھے پر بلوں کا اضافہ ہوا تھا. تبھی دماغ میں دھماکہ سا ہوا تھا. وہ بھیجے جبڑوں کے ساتھ واپس اپنے کمرے میں آیا. نظریں سیدھے گلاس ڈور کے اس پار بارش میں اچھلتے کودتے وجود پر پڑی تھی. میری بات کی نفی کرنا یہ اپنا فرض سمجھتی ہے ڈس اوبیڈینٹ لیڈی. احتشام دانت کچکچا کر اسے جانب بڑھا, جہاں وہ بچوں کی طرح چھم چھم برستی بارش میں انجوائے کرتی ارد گرد سے بیگانہ لگ رہی تھی. احتشام نے جیسے ہی گلاس ڈور دھکیلا اس کی کھنکتی آواز کانوں میں رس گھول رہی تھی. واؤ, کتنا اچھا لگ رہا ہے نا. ایک وہ ہے اینگری برڈ جسے بارش پسند ہی نہیں. اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب میں بھی انجوائے نہ کروں. باہر نہیں جانا, بیمار پڑ جاؤ گی. وہ احتشام کی طرح بھاری آواز میں اس کی کاپی کرتی بولی. ہوں, اب بندہ بیمار ہونے کے ڈر سے انجوائے کرنا چھوڑ دے. اس پاگل پٹھان کو بس جلاد بننے کا موقع چاہیے تاکہ مجھ پر روب ڈال سکے. اب میری جیسی معصوم بندی مل جو گئی ہے, فائدہ تو اٹھائے گا ہی نا. ابریش بڑبڑاتی اور یوں ہی چادر سمیت بھیگتی بارش کے پانی میں دونوں پیر جوڑ کر ذرا سا جمپ لگا کر اسٹیپ لیتی انجوائے کر رہی تھی. اس کی بات پر احتشام کے لبوں پر مسکراہٹ جھپ دکھلا کر غائب ہوئی تھی. سارا غصہ اس کی معصوم اداؤں پر جاتا رہا تھا, اور وہ بڑی توجہ سے اس کی دیکھ رہا تھا. ابریش کے احتشام کی جانب پشتی اور وہ اس کی موجودگی سے اکثر انجانتی چادر شانوں سے لپیٹے وہ گھنے بالوں کی پشت پر پھیلائے آسمان کی جانب چہرہ کیے ہوئے تھی. احتشام گلاس ڈور سے ٹیک لگائے اس کی گہری دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. دفعتاً اسے اپنی پشت پر پرتپش نگاہوں کا احساس ہوا کہ وہ ایک دم سے مڑی. آگے ہی وہ جلادی موڈ میں اسے ہی گھور رہا تھا. اس کے دیکھتے پر ہی احتشام چہرے پر کرختگی سجائے گرے آنکھوں سے گھور رہا تھا کہ ابریش کے معصوم جان پر بن آئی تھی. وہ پلکیں
جھپکتی دونوں بازو سینے پر لپیٹے کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی، جبکہ احتشام کی نظریں ان بوندوں پر تھی جو اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ تبھی احتشام نے اسے انگلی سے اشارہ کرتے اپنی جانب بلایا کہ ابریش حلق تر کرتی ہلکی سی پھونک مار کر بارش کی بوندوں کو ہونٹوں سے جدا کرتی ہولے سے اس کی جانب بڑھی۔ ابریش کا بکھرا بھیگا سراپا احتشام کو تھپک تھپک کر سلائے جذبات بری طرح بہکا گیا تھا۔ تمہیں میں نے کیا کہا تھا؟ اس کے قریب آتے ہی احتشام درستگی سے بولا۔ میرا دل کر رہا تھا وہ چہرے پر چپکی لٹیں ہٹاتی معصومیت سے گویا ہی چلو اندر آؤ۔ احتشام نے اسی انداز میں حکم صادر کیا تو وہ شرافت کا مظاہرہ کرتی اس کے پاس سے گزرتی کمرے میں آئی ہی تھی کہ چھینکوں نے حملہ کیا۔ اچھو اچھو، دیکھا تمہیں لگ گئی نا سر؟ احتشام کی ڈپٹتی آواز آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی ابریش بیچ میں بول پڑی، مجھے سردی تو نہیں لگی، یہ تو خانم بھی نے یاد کیا ہے۔ وہ آنکھیں پٹا کر گویا ہوئی، جبکہ اس کے بچنے کے بہانے پر احتشام کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ چھا گئی۔ چلتی پھرتی ڈرامہ ہے یہ لڑکی، وہ زیر لب بڑبڑائے۔ اچھا، اور یہ عجیب منطق کیا ہے؟ تمہیں کیسے پتا خانم بھی نے تمہیں یاد کیا ہے؟ احتشام قدم بقدم چلتا اس کے نزدیک آن کھڑا ہوا۔ بس مجھے یہی لگتا کہ چھینک آئے تو کوئی آپ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اچھو، وہ بولتی ساتھ ہی چھینکی۔ اب کس نے یاد کیا ہے؟ احتشام نے ایبروز کا سخت لہجے میں استفسار کیا۔ اب مورے نے۔ اچھو، جبکہ احتشام نے نفی میں سر ہلایا کہ عمر ڈالنے والے کہکوں کا دانتوں تلے لب دبا کر رکا، اور پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ احتشام ٹراؤزر کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے غصے بھری نگاہوں سے گھور رہا تھا، جبکہ چھینکوں سے تھوڑی سی فرصت ملی تھی کہ اس نے احتشام کو دیکھا۔ اس بار سردی نے یاد کیا ہے، وہ منمنائی۔ اب چینج کرو گی یا یہ فریضہ میں انجام دوں؟ ایک تو وہ شرباسی اس کی دھڑکنیں منتشر کر رہی تھی، اوپر سے اس کی ادائیں، اس کی معصومیت احتشام کو بری طرح ڈسٹرب کر گئی تھی۔ احتشام کی بات پر وہ کان کی لو تک سرخ پڑتی نفی میں سر ہلا کر تیزی سے کبرڈ کی جانب بڑھی۔ اس میں تو میرا کوئی ڈریس نہیں ہے۔ احتشام نے کپڑے دیکھ کر اس کے پریشان آواز گونجی، میری کوئی ٹراؤزر شرٹ پہن لو، صبح آ جائیں گے تمہارے ڈریس۔ احتشام ایک نظر اس کو دیکھتا بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ میں کیسے ابریش چینج کروں؟ فوراً احتشام کی بھپری آواز پر وہ کلسی اسی کا ڈریس لے کر واش روم میں بند ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر اس کے بلو ٹراؤزر بلیک شرٹ میں جھنجھلائی ہوئی سی باہر آئی تھی۔ بے ساختہ بیڈ پر نیم دراز احتشام کی نگاہیں اس پر پڑی اور جیسے پلٹنا بھول گئی تھی۔ اس کے ٹراؤزر شرٹ میں وہ کوئی بچی ہی لگ رہی تھی۔ احتشام کی شرٹ اس کے گھٹنوں تک آ رہی تھی اور کافی کھلی تھی، جبکہ پائچے وہ فولڈ کر چکی تھی۔ ابریش لمبی آستینوں سے لڑتی انہیں کھینچ کر ہاتھ باہر نکالتی بیزار سی لگ رہی تھی۔ اس کے لمبے بالوں سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھیں، دھلی دھلی سی صاف شفاف گوری رنگت کی حامل۔ اس وقت وہ بہت حسین لگ رہی تھی کہ احتشام کے دل پر باقاعدہ بجلیاں سی گرا گئی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تبھی ابریش نے بمشکل آستینیں بھی فولڈ کرتے اب گہرا سانس بھرا تھا، جیسے بڑی مشقت کی تھی۔ اب چلتی ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی ہوئی، تبھی نظر مرر سے احتشام کو ٹکٹکی باندھ کر خود کو جانب تکتا پا کر مڑی تو ابریش کو احساس ہوا کہ وہ دھنک رنگوں میں نہا گئی۔ وہ دوپٹہ بھی نہیں ملا۔ ابریش چور نظروں سے اسے دیکھتی بولی، جبکہ اس کی بات پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے میں دوپٹہ پہنتا ہوں؟ احتشام نے جھڑکا۔ ہاں ہاں، اس کی بات پر ابریش کا قہقہ گونجا تھا کہ احتشام نے گھورا۔ یہاں آؤ۔ احتشام نے گمبھیر آواز میں اس کی ہنسی کو بریک لگی۔ ابریش نے اسے دیکھا جو سنجیدہ لگ رہا تھا۔ کم سنائی دیتا ہے کیا؟ وہ ویسے ہی کھڑا دیکھ کر اسے بگڑا۔ جبھی ابریش اسے دل ہی دل میں سلوتیں سناتی بال پشت پر اٹھا کر دائیں بائیں کندھوں پر آگے کو پھیلائے میوٹ سی اس کی جانب بڑھی۔ احتشام دونوں بازو سر کے نیچے فولڈ کر رکھے نیم دراز سا اس کو بغور جائزہ لے رہا تھا، جبکہ ابریش نروس سی لب کچلتی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اسے اس ٹراؤزر شرٹ میں یوں احتشام کے سامنے آنے پر گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ اس پر تضاد سے احتشام کے استحقاق بھری نظروں سے دیکھنا اسے پزل کر رہا تھا۔ احتشام کے جذبات سینے میں طوفان مچائے ہوئے تھے، پر وہ کمال ضبط کا مظاہرہ کرتا اس کی تنابیں کھینچ کر اس معصوم جان کو اپنے پاگل جذبات سے حفاظت کر رہا تھا، جس نے آج احتشام سکندر خان کے ہوش اڑانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ چائے بنا کر لاؤ۔ احتشام اس کے سبھی چہرے کو والہانہ دیکھتا گمبھیر مدھم آواز میں بولا۔ ابریش نے فٹ سے پلکوں کی باڑ اٹھا کر اسے دیکھا جو آدھی رات کو چائے بنانے کے حکم دے رہا تھا۔ ابریش نے آدھی آستین میں چھپے ہاتھ کو نرم و نازک انگلی سے اپنی جانب اشارہ کیا۔ تمہارے علاوہ یہاں اور کون ہے؟ احتشام نے سپاٹ انداز میں استفسار کیا، جبکہ ابریش نے بے ساختہ وال کلاک کی جانب نگاہیں دوڑائی، جہاں گھڑی کی سوئیاں 1:30 کا اندیا دے رہی تھیں۔ اس وقت کون چائے پیتا ہے؟ وہ ہلکا سا منمنائی، دراصل اسے نیند آ رہی تھی۔ تمہارا شوہر۔
احتشام نے اسی طرح لیٹے لیٹے جواب دیا، جبکہ ابریش سر ہلا کر پلٹی اور باہر کی جانب تھی۔ ابھی تو فکر کر رہے، اب حکم دے رہے، یہ اس لیے لائے ہیں کہ نوکروں کی طرح کام کروا سکیں۔ وہ دروازے کا ہینڈل تھامے بڑبڑائی، ایک اور بھی خاص مقصد کے لیے لایا ہوں جو ابھی تم برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر برداشت کر سکتی ہو تو آج ہی سٹارٹ کرتے ہیں۔ احتشام نے زیرک سماعتوں نے بڑی واضح اس کی بڑبڑاہٹ سنی تھی، تبھی لبوں کا کنارہ دبایا وہ نسبتاً بوجھل آواز میں بول کر ابریش کے چھکے چھڑا گیا کہ وہ سرخ پڑتی پھرتی سے باہر نکل گئی۔ وہ جو کمرے میں زیرو پاور کی روشنی جلائے آنکھیں موندے لیٹا تھا، جب بھی ابریش کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھولے چھوٹی سی ٹرے میں کپ رکھے کمرے میں آئی، وہ لب کچلتی رفتہ رفتہ اس کی جانب بڑھی۔ جبھی احتشام نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ وہاں بیٹھو۔ احتشام نے بیڈ کی دوسری سائڈ کی جانب اشارہ کیا۔ ابریش یوں ہی کپ تھامے جھک کر اس کی طرف آن بیٹھی۔ پیو جی۔ ابریش حیران ہوئی۔ چائے پیو، ٹھنڈ لگی ہے تمہیں؟ احتشام نے وضاحت کی، جبکہ ابریش نے اسے دیکھا جو اس کی فکر کر رہا تھا، اور چائے بھی اسی سے بنوائی تھی، یہ نہیں کہ خود بنا کر لا دیتا۔ ابریش نے دل میں شکوہ کیا، مجھے بنانی نہیں آتی، ویسے بھی یہ کام تم عورتوں کے ہے۔ احتشام اس کی آنکھوں میں ہی اس کے دل میں مچلتے سوال کا جواب دے کر ابریش کو مزید حیران کر گیا تھا۔ جبھی احتشام نے سائڈ ٹیبل سے ٹیبلٹ اٹھا کر اس کی ہتھیلی پر رکھی، جسے ابریش بنا چوں چرا کے چائے کے ساتھ حلق میں اتار چکی تھی۔ احتشام اس کے برابر لیٹا بازو آنکھوں پر رکھ چکا تھا، جبکہ ابریش چائے کی چسکیاں لیتی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ورزشی جسامت کا حامل وہ کوئی یونانی دیوتا جیسا تھا۔ اس کی گوری رنگت، مغرور کھڑی ناک، گہرے آنکھیں، تیکھے نین نقوش، گھنے سیاہ سلکی بال جو ماتھے پر بکھرے ہوتے تھے، خوبصورت مڑی ہوئی پلکیں اس کی گری آنکھوں کو مزید خوبصورت بناتی تھی، سرخ شگرفی لب، اس پر تضاد، اس کا غصہ، اس کا ایٹیٹیوڈ، سب کا روب و جلال، اس کا انداز بیاں، غرض یہ کہ وہ حسن کا مجسمہ تھا۔ اور یہ خوبصورت شخص بچپن سے ہی ابریش کے نام لکھ دیا گیا تھا۔ شرٹ کے ہاف سلیوز سے اس کی کسرتی بازو نمایاں تھے۔ ابریش کی نگاہیں اس کی گھنی نفاست سے ترچھی ہوئی مونچھوں اور ہلکی بڑی بریڈ پر تھی، جس نے احتشام کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دی تھے۔ بازو آنکھوں پر رکھے وہ ابریش کی اکثر کرتی نگاہیں خود پر بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ اس کا دل ابریش کے باہوں میں بھرنے کے لیے پسلیوں سے باہر سر پٹک رہا تھا۔ وہ اسے محسوس کرنا چاہتا تھا، پر ابریش اس کی حالت سے انجان اتنے وقت چائے پینے میں لگا رہی تھی۔ غصہ نہ کرے تو یہ بہت اچھے ہیں، وہ مدھم سا بولی، اور چائے کا خالی کپ سائڈ ٹیبل پر رکھے اٹھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ قدم فرش پر رکھتی، جبھی اس کی کلائی احتشام کی آہنی گرفت میں آئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ احتشام نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا، جو ابریش کے قرب کی تمنا کی خواہش تھی، خمار سے سرخ پڑ گئی تھی۔ جبکہ ابریش جو اسے سونے کا خیال کرتی، صوفے پر سونے کا ارادہ رکھتی تھی، اس کو جاگتے پا کر گڑبڑا سی گئی تھی۔ کہیں نہیں، اس کے تیور دیکھ کر وہ نفی کرتی بولی، سوچنا بھی مت، عادت ہو گئی ہے مجھے تمہاری۔ وہ اسے کھینچ کر سینے پر گراتا، دونوں بازوؤں کو اس کی پشت پر باندھے، اس کے ہلکے نم بالوں میں چہرہ چھپایا، اس کے صوفے پر سونے کا ارادہ بخوبی سمجھ کر بوجھل آواز میں وارننگ دی۔ جبکہ ابریش دھڑکنوں کا شور حد درجہ بڑھ چکا تھا، وہ اسے لمحہ بلمحہ سخت گرفت کیے خود میں بھیج جا رہا تھا۔ احتشام! ابریش نے گھبرا کر مدھم آواز میں پکارا۔ آرام سے لیٹی رہو، کچھ دیر مجھے محسوس کرنے دو۔ وہ اس کے نازک وجود کو خود سے لگائے، اس کی گردن پر لب رکھے جذبات سے بوجھل لہجے میں بولا، جبکہ ابریش کی جان عادی ہو رہی تھی۔ اس کا لمس پر حدت گرفت، اس کے فسوں طاری کرتے گمبھیر آواز سب نے مل کر ابریش کی زبان گنگ کر دی تھی۔ اس کے منہ سے الفاظ ادا ہونے سے انکاری تھے، جبکہ وجود میں سرد لہریں سرایت کر گئی تھیں۔ تبھی اس کی کسمسا کر مزاحمت کی جو اس پر ہی بھاری پڑی تھی کہ احتشام کروٹ بدل کر اس کو بیڈ پر ڈالے، گھٹا کی مانند اس پر چھایا قبضہ جما چکا تھا۔ احتشام کی آنکھوں میں چھلکتے تقاضوں پر ابریش کے گلے میں گٹلی سی ابھر کر مدھوم ہوئی تھی، جبکہ پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ احتشام اس کی کلائیوں کی بیڈ پر اوپر کیے چہرے پر جھکا دیوانہ وار اس کے چہرے کو اپنے لمس سے مہکانے لگا تھا۔ اس کی شدت بھرے جنون پر ابریش حق دکسی رہ گئی تھی۔ احتشام اس پر مکمل طور پر چھایا، دوسرے سے کمر پر زور بڑھایا، وہ ابریش کے سینے میں بھیج چکا تھا۔ مجھے نیند آئی ہے، وہ زور سے آنکھیں بند کیے بولی، اور ابریش اس کے ورزشی وجود کے نیچے دبی حرکت کرنے سے محروم تھی۔ اس کی ملتجی آواز پر احتشام نے اس کی تھوڑی پر سلگتے لب رکھتے چہرہ اس کی گردن میں چھپایا۔ سو جاؤ، وہ اسی کی خوشبو خود میں اتارتا بولا۔ آپ دور ہو، وہ احتشام کے انداز پر گھبرائی ہوئی سی بولی، ایسے ہی سونا پڑے گا۔ وہ دونوں بازو اس کے پہلوؤں میں لپیٹ کر کمر میں اظہار تنگ کرتا، اس کی شہرک پر لب مس کرتا بوجھل آواز میں بولا، پر میں سو جاؤ وائٹ للی، اس سے پہلے میرا ضبط ٹوٹا اور میں تمہارے وجود میں روح میں سما کر تمہیں اپنی شدتوں سے روشناس کروں۔ وہ اس کی ٹانگوں کو اپنے پیروں سے سہلا کر سرگوشی نما بول کر ابریش کے چوتھا طبق روشن کر گیا تھا، جبکہ وہ دھک دھک دل سے اس کا بوجھ خود پر برداشت کرتی سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ عجیب سے احساس سے دو چار وہ احتشام کی قربت میں سکون محسوس کر رہی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی سنگت میں اتنے دنوں بعد اب دل کو
قرار پہنچا رہے تھے، اور وہ جو بپھری شیرنی بنی ہوئی تھی، وہ جو بپھرا شیر بنا ہوا تھا، قربت میں ان لمحات میں دونوں کی ساری فرسٹریشن ختم ہوتی محسوس ہوئی تھی، جب ہی احتشام نے اس کے ہاتھوں کو اپنے شانوں سے گزار کر گردن میں ڈالے، مزید پھیل کر اس پر لیٹا، پاؤں سے کمفرٹر کھینچ کر دونوں کے اوپر وہ مدھم سی روشنی میں گل کرتا آنکھیں موند گیا تھا، جبکہ ابریش دھڑکنیں شمار کرتی، اس کی جھلستی سانسوں کو گردن پر محسوس کرتی، اس کی دھمکی کے ڈر سے مزاحمت کرنے سے قاصر تھی۔ کچھ دیر بعد احتشام کی بھاری ہوتی سانسوں کو سنتی وہ پرسکون سی ہوئی تھی، جبکہ دل کی دھڑکن ہنوز بڑی تھی۔ نیند میں بھی وہ اپنے گرد احتشام کی سخت گرفت محسوس کرتی، اس کے چوڑے مضبوط شانے پر پیشانی ٹکائے خود بھی آنکھیں موند گئی تھی۔ احتشام مکمل مدہوشی کے عالم میں مگن ابریش کی قربت میں نیند میں مہو تھا۔ وہ ابریش کے وجود کو گاؤ تکیہ سمجھ کر باہوں میں بھرے اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے ہوئے تھا۔ ابریش جو مکمل ہی سوئی تھی کہ احتشام کی گرفت مزید سخت ہونے اور جھلسا دینے والی سانسوں کی تپش کان میں محسوس کرتی جاگ چکی تھی۔ وہ حقیقتاً جان چکی تھی کہ احتشام نے اس کو سزا دی تھی، اور سزا کل اس کا انکار کرنا تھا، جس نے احتشام کو لمحے کے لیے انگاروں پر لوٹنے پر دھکیل دیا تھا۔ جب ہی ابریش کی قربت میسر آتے ہی وہ اسے اپنے عمل اور انداز سے یہ آشنا کروا گیا تھا کہ اس کی بات نہ مان کر خود کو بری طرح پھنسا چکی ہے، پر وہ اس دوران احتشام نے رعایت برتی تھی اور ابریش کو وقت دینا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ابریش کی مرضی کے خلاف وہ اس کو اپنا بنا لے، جبکہ پہلے وہ ابریش کے دل میں اپنی محبت دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ابریش اس کے لیے کیا جذبات رکھتی ہے۔ وہ ابریش کو اپنے عشق میں پور پور ڈوبا اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ اس کی قربت ابریش پر کس قدر اثر رکھتی تھی، کہ وہ ابریش نے کبھی احتشام کی قربت یا اس کے پاس آنے پر ناگواری کا تاثر نہیں دیا تھا، نہ بیزاری دکھائی تھی، بلکہ وہ تو احتشام کے چھونے پر فطری شرم اور جھجک میں گنج جاتی تھی۔ اس کے وجود کا لرزنا، دل کا دھڑکنا، نظریں چرانا، دھنک رنگوں میں نہانا احتشام کو بری طرح اپیل کرتا تھا کہ وہ اس حسن کی مورت کو روح تک میں اتر جائے اور اپنے تمام تر محبت شدتیں اس پر نچھاور کر دے، پر اس سے پہلے وہ ابریش کے عشق میں مبتلا دیکھنا چاہتا تھا، اور بہت جلد وہ ابریش کی محبت سے فیضیاب ہونے والا تھا۔ ہر بار ابریش کی قربت میں وہ سب کچھ بھول کر بن لیے ہی بہک جایا کرتا تھا، پر اسے سب میں بھی وہ خود کو مضبوط رکھتا تھا۔ ایک حد تک وہ اس کے قریب رہنا تھا۔ وہ جب یہ حد بند اندیاں ٹوٹتی تھی تو شرم و حیا کی تمام پردے گرا کر ایک نئے رشتے کا آغاز ہونا تھا، جنونی اور عشق کے مدغم میں پرویا رشتہ۔ ابریش ہلکی سرخی مائل ہیدل آنکھوں سے خود پر چھائے احتشام سکندر خان کو دیکھ رہی تھی۔ اس بار احتشام کی قربت نے ابریش کی نیندیں اڑا دی تھی، جو پورے حق اور ملکیت سے اس پر چھایا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے، دوسرا اس کی گردن کے پیچھے سے گزار کر اس کا نازک شانے پر جمائے وہ ابریش کو قید کیے ہوئے تھا، جبکہ ابریش کی دھڑکنوں کا رقص ہنوز جاری تھا اور وجود میں ہلنے کی سکت تک نہ تھی۔ چہرہ اس کی پوزیشن دیکھ کر سرخ ہو کر بھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ ایک عجیب سے احساس سے دو چار وہ کپ کپاتی ہوئی اپنی گردن میں چہرہ چھپائے احتشام کے گھنے بالوں میں انگلیاں سہلانے لگی تھی۔ اس کی نرم انگلیوں کے لمس محسوس کرتے احتشام نے نیند میں ہی لب اسے کان میں مس کیے تھے۔ ایک خشکن وجدان ابریش کے وجود میں پنجے گاڑ چکا تھا کہ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ چھائی تھی۔ وہ احتشام کے کان میں بہت مدھم آواز میں بولی، پر دوسری جانب شاید آج اٹھنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، جبکہ اس کا وزن برداشت کرتے ابریش کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ احتشام اب کی بار وہ پھر سے پکار اٹھی تھی، بالوں میں انگلیاں ہنوز الجھا رکھی تھی۔ وہ اس کی سرگوشی جلترنگ پانیوں جیسی تھی کہ وہ ہلکا سا کسمسا کر اتنا ہی بول پایا تھا، اور پھر سے نیند میں ڈوب چکا تھا، جبکہ اس کے یوں ہی دیکھے ابریش نے گھورا وہ کتنے پیار سے اٹھا رہی تھی، اور وہ ہے کہ پیار سے اٹھاؤ گی تو کون کافر اٹھے گا۔ تبھی احتشام کی گمبھیر نیند سے بوجھل آواز ابھری تھی، ساتھ ہی گردن پر سلگتا لمس محسوس ہوا تھا کہ ابریش کے وجود میں برق رفتار سی دوڑ گئی تھی۔ کچھ لمحے وہ اسے گھورتی رہی، جس کا لب شہرک پر جمے تھے، جبکہ اس کی گرم سانسوں کی تپش ابریش کے لیے کڑا امتحان ثابت ہو رہی تھی۔ اکڑو انسان، آج مجھے چھوڑنے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ وہ اس کو ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ کر آخر چلا اٹھی، جبکہ احتشام نے سر اٹھا کر ناگوار نظروں سے اسے دیکھا کہ ابریش نے یکدم سے لب بھینچے۔ نہیں، نہ آج، نہ کل، مرتے دم تک تمہیں یوں ہی اپنی باہوں میں رکھنا چاہتا ہوں۔ تمہاری قربت ہی اس قدر نشہ آور ہے کہ میں چاہ کر بھی اس نشے سے نہیں نکل پا رہا۔ احتشام نے چند سانس سے لیے اس کے گلال چہرے کو دیکھا اور پھر جھک کر اس کی تھوڑی کے بھنور میں چھلکتے سیاہ تل پر تشنہ لب رکھ کے دل مٹھی میں جکڑ لینے والی پرفسوں گمبھیرتا سرگوشی کرتے ابریش کے گرد ایک طلسمی ماحول برپا کیا تھا کہ اس کے دل پسلیوں سے باہر سر پٹکتے سانسوں میں تیزی بھر گیا تھا، جس سے احتشام بخوبی اپنے کسرتی مضبوط سینے پر محسوس کرتا دلکش انداز میں مسکرا اٹھاتا، اور ابریش کے لیے مزید اسی قربت میں معنی خیز باتیں برداشت کرنا مشکل امر ثابت ہو رہا تھا۔ تبھی وہ دل کی حالت اور احتشام کے دست و لب کی گستاخیوں پر بڑبڑاتی اس کے بالوں کو زور سے مٹھی میں دبوچ کر کھینچ چکی تھی۔ احتشام جو اس کے کندھے پر لب رکھ رہا تھا، درد کی شدت سے دور ہوتا بھڑکا۔
میڈنس از، اٹھے میرے اوپر سے، مجھے واش روم جانا ہے۔ اس سے پہلے کہ احتشام بات مکمل کرتا ابریش بھی بگڑی تھی، جبکہ سارا خمار بخش سے اڑا تھا کہ احتشام نے خون خوار نگاہوں سے جنگلی بلی کو دیکھا تھا۔ تمہیں سینس نہیں، اٹھانے کا بندہ پیار سے بھی تو جگا سکتا ہے، پیار سے بھی جگایا تھا۔ آپ نے ہی کہا ایسے جگاؤ گی تو کون کافر اٹھے گا، اس لیے یہ طریقہ اپنائے۔ ایک تو ساری رات آپ نے مجھے ہلکان کیے رکھا اور ابھی بھی نہیں اٹھ رہے۔ ابریش نے منہ بسورا۔ ویٹ ویٹ، تم اسے ہلکان کرنا کہتی ہو؟ احتشام نے اس کی پہلی بات اگنور کی، آنکھیں چھوٹی کر کے گھورے، جبکہ ابریش نے بات کی تائید میں زور زور سے سر ہلایا۔ جس دن تمہارے بے انتہا قریب آ گیا نا، اچھے سے جان جاؤ گی ہلکان ہونا کسے کہتے ہیں۔ وہ دو معنی لہجے میں کہتا بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کپڑے نکالو میرے، دیر کروا دی تم نے، وہ سنجیدگی سے کہتا۔ ابریش کو حق تک چھوڑ کر واش روم میں بند ہو گیا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے کہ میرے بابا کو ارتضی خان نے اغوا کیا ہے؟ آفتاب ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ارتضی خان نے اغوا کیا ہے، جبکہ اس دن وہ یہاں موجود نہیں تھے، بلکہ وہ اس دن اسمبلی کے اجلاس میں شریک تھے۔ ایس ایچ او جانتا تھا کہ آباد خان ارتضی خان کے پاس ہے، پر اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ وہ اس بنا پر ارتضی خان کو ایکسپوز کرتا اور نہ ہی وہ ایسا کرنا چاہتا تھا۔ وہ معاملے سے بخوبی واقف تھا، جبھی وہ آفتاب خان کو ساری صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ تم سارے کے سارے ملے ہوئے ہو، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ آفتاب اس کے سامنے ٹیبل پر جھکا دھمکی آمیز لہجے میں بولا تھا۔ آپ جانتے نہیں، آپ اس وقت تھانے کھڑے ہیں اور یہ الفاظ کس قدر مہنگے پڑ سکتے ہیں آپ کو۔ نتیجن وہ بھی آگ بگولا ہوتا بولا، تمہیں ارتضی خان کو گرفتار کر کے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے۔ دیکھیں کمپلین درج ہو چکی ہے آپ کی، اور ہم شک کی بنیاد پر ان کو گرفتار نہیں کر سکتے، البتہ ان سے پوچھ تاچھ کر چکے ہیں اور ساری ڈیٹیل بھی ان سے لے چکے ہیں۔ وہ کڑی نظروں سے آفتاب کو دیکھتا تفصیل بتانے لگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ آفتاب ہنکارا بھرتے بولا، وہ آپ کا معاملہ ہے، کون کس کا دشمن ہے؟ بہرحال ہماری ٹیم انویسٹیگیشن کر رہی ہے۔ آپ کے والد کو کس نے اغوا کیا؟ جلدی کوئی سراغ ہاتھ لگتا ہے تو ہم آپ کو آگاہ کر دیتے ہیں۔ نو یو کین گو۔ ایس ایچ او نواز خان نے سخت گیر لہجے میں کہہ کر اپنے سامنے ٹیبل پر پڑی گائیڈ پر جھک گیا تھا۔ تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ آفتاب اسے گیدڑ بھپکیوں سے نوازتا باہر نکلا، جبکہ ایس ایچ او نے ارتضی خان کو کال ملائی تھی۔ وہ غصے سے کھولتا تھانے سے باہر آیا۔ آج ہی وہ پاکستان آیا تھا کہ اس کے ملازم اور آباد خان کے آدمیوں نے اس کی رہائش سے غائب ہونے کی ساری تفصیل منوقن آفتاب کو بتائی تھی۔ پچھلے ہفتے سے وہ اپنے آدمیوں سے اپنے باپ کی تلاش کروا رہا تھا، جبکہ پولیس اسٹیشن کمپلین بھی درج ہو چکی تھی، پر مسلسل ناکامی کے باعث وہ باپ کی محبت میں پاکستان چلا آیا تھا۔ آفتاب خان جانتا تھا کہ اس کی موجودگی سے سب لوگ سوال اٹھائیں گے کہ وہ مر تو چکا ہے، پر پھر زندہ کیسے ہو کر آ گیا؟ پر وہ سارا کچھ بھولے پاکستان پہنچ چکا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق سب لوگ آفتاب کو دیکھ کر طرح طرح کے سوال کرنے لگے تھے۔ سالوں پہلے زمین پر آباد خان نے اپنے بیٹے کو مرا ہوا کیوں ثابت کیا تھا؟ فلاں فلاں۔ پر آفتاب ایک نئی کہانی سن کر ان سب کے سامنے منہ بند کر چکا تھا۔ وہ زندہ تھا اور کسی دشمن نے اغوا کر کیا ہوا تھا، اور پھر وہ بیمار رہا تھا، پر اس کا باپ انجان تھا، اور یہ الگ تھا کہ وہ آگ میں جھلس گیا ہے۔ اس طرح کے جھوٹ چلا کر علاقے والوں کو سامنے اپنی پوزیشن کلیئر کرتا وہ تھانے آیا تھا۔ تبھی آفتاب کو اس کے خاص ملازم کی کال آئی تھی، جسے سنتے ہی وہ ہل گیا تھا۔ جہاں ملازم نے اسے اس کے باپ کی موت کا بتایا تھا، اور کوئی بڑی بے دردی سے اس کے باپ کو مار کر حویلی سے کچھ دور پھینک گیا۔ آفتاب سنتے ہی غم و غصے کے عالم میں فوراً وہاں سے نکلا تھا۔ ابریش بڑبڑاتی احتشام کے کپڑے نکال کر دوسرے روم میں فریش ہو کر کچن میں آئی تھی۔ وہ کھڑی سوچ رہی تھی، تبھی احتشام کمرے سے باہر آیا اور اس کے منہ سے انگلی دبائے دیکھ کر اسی جانب چلا آیا۔ کیا ہوا، ناشتہ نہیں بنایا تم نے؟ احتشام نے آئی برو چکاتے سوال داغا۔ وہی سوچ رہی ہوں کہ کیا بناؤں، کیونکہ مجھے تو کچھ بنانا آتا ہی نہیں، وہ انگلیاں مروڑتی اپنے پھوڑ پر کا بتا گئی۔ باتیں بنانا تو آتا ہے نا، احتشام نے طنز کیا۔ تبھی ابریش نے جھٹ سے اسے دیکھا۔ تم نے ابھی تک کچھ نہیں سیکھا؟ احتشام نے ماتھے پر بل پڑے۔ ابریش نے نفی میں سر ہلایا۔ پر اب سیکھو، کیونکہ میں تمہارے ہاتھ کا کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ وہ اسے دیکھ کر اپنی بات پر زور دیتا بولا، جبکہ ابریش نے دانت کچکچائے تھے۔ تبھی ڈور بیل بجی تھی کہ احتشام اسے چھوڑ کر دروازے کی جانب ہے۔ سر، آپ کا پارسل۔ آنے والے نے ایک بڑا سا شاپر پارسل پکڑایا تھا۔ احتشام نے ناشتہ آرڈر کیا تھا اور آتے ہی پارسل ابریش کو پکڑا کر لاؤنج میں صوفے پر آن بیٹھا کال سننے لگا۔ ابریش نے ناشتہ ٹیبل پر سجا کر احتشام کو بلایا تھا۔ ناشتہ دونوں نے مکمل خاموشی سے کیا تھا۔ یہاں کب تک رہنا ہے؟ ابریش نے اس کو چیئر سے اٹھتے دیکھ کر استفسار کیا۔ سمجھو تمہاری قید ہے اور اس قید کی رہائی فی الحال ناممکن ہے، وہ سرد لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ ابریش نے الجھتے استفسار کیا۔ مطلب صاف ہے کہ میں جب تک چاہوں تو اب تک تم یہیں رہو گی۔ پر کیوں؟ وہ تو تمہیں بینش کے ساتھ جانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ جبکہ ابریش اسے گھوئیوں سے نواز رہی تھی، جس کا موڈ فون کال سننے کے بعد کافی خراب ہو گیا تھا۔ تمہیں جو چاہیے مجھے لسٹ بنا کر دو فوراً۔ وہ اسے بد بنا دیکھ کر بولا، میں خود جا کر لوں گی۔ ابریش نے ناک چڑھاتے انکار کیا۔ پھر تو تمہیں میری کپڑوں میں ہی گزارا کرنا ہوگا، کیونکہ باہر تو تم جا نہیں سکتی، لوگ
تو میں خود جا کر لوں گا تو میں خود جا کر لوں گی تو میں خود جا کر ابرش بزت ہوئی۔ واپسی پر بھی ویل چیئر پر آؤ گیا۔ احتشام نے دھمکایا، یہ فون پکڑو۔ جبھی احتشام نے اس کی نرم و ملائم ہتھیلی پر فون رکھا۔ یہ ہمیشہ تمہارے پاس ہونا چاہیے، میں اس میں میرا نمبر سیو ہے، میں جب بھی کال کروں گا تم پہلی بار پر کال اٹھاؤ گی، اور خبردار جو حویلی میں کسی سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی تو ویسے تو کوڈ لگا ہے، تم میرے علاوہ کسی کو بھی کال نہیں کر سکتی، پر احتیاط ضروری ہے۔ وہ اس کی گہری نظروں سے دیکھتا بولا کہ ابرش نے منہ بسورا۔ احتشام اسے مزید کچھ ہدایت دیتا جلدی سے آنے کا کہہ کر چلا گیا، اور دروازہ لاک لگانے کا کہنا نہیں بھولا تھا۔ بڑی اور چھوٹی حویلی کے مکین کچھ پرسکون تھے، وہ تمام اس وقت بڑی حویلی میں ہی جمع تھے۔ صبح سے خانم بی نے سب کو ادھر ہی بلایا ہوتا، زارون احتشام کے حکم پر عمل کرتا صبح ہی چلا گیا تھا، جبکہ اب ساحر، سجل، احمد اور ماہنور بھی اسلام آباد جانے کے لیے تیار تھے۔ وہاں سے انہوں نے پیرس کے لیے فلائی کرنا تھا۔ سب نے ارتضیٰ اور رباب کو بھی بہت کہا تھا، پر وہ ابھی گھومنے جائیں پر دونوں نے انکار کر دیا تھا۔ ارتضیٰ نے بات کا پلان بنا رکھا تھا، سب لڑکوں کی غیر موجودگی میں کسی نہ کسی کا ہونا ضروری تھا، اور ابھی سب لاؤنج میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ماہنور اور سجل کی تو اپنے شوہروں کی معنی خیز نظروں سے جان جا رہی تھی، وہیں رباب بھی ارتضیٰ کی بولتی نظروں سے گھبرائی ہوئی تھی۔ رباب بہت مشکل سے وہ جان بخشی کروا سکی تھی کہ ارتضیٰ کا انداز محبت رباب کو حواس باختہ کر چکا تھا۔ ہمیں بھی اجازت دیں، رمشا کی والدہ نے جاننے کی اجازت چاہی۔ کلثوم اگر برا نہ مانو تو رمشا کو کچھ دن ادھر ہی رہنے دو، سب بچے جا رہے ہیں تو گھر میں اداسی سی ہو گئی ہے۔ وہ رمشا کی شرارتی طبیعت اور ہنسمکھ انداز سے اسے یہیں روکنا چاہتی تھی۔ جبھی رمشا کے والدہ نے مسکرا کر سلہایا، پر رمشا چھوٹی حویلی رہے گی خانہ بھی۔ جبھی ارحم بول پڑا تھا، ابھی ہم نے اپنی بچی نہیں بیاہی جو دوست دھاندلی جما رہے ہو۔ خانم بی نے مصنوعی گھوری سے نوازا، تو ابھی بیاہ دینا اب تو رہنا مشکل ہے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے بولا، آج کل کے بچے بہت بے شرم ہو گئے ہیں۔ خانم بی نے دانتوں سے سر ہلایا، بے فکر رہیں، آپ 5 سال تک اس کی شادی نہیں کریں گے۔ ارتضیٰ نے ارحم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے دبایا، خود تو کر لی ہے، چھوٹے بھائی کا احساس نہیں ہے۔ ارحم نے ڈرامائی انداز میں دہائی دی کہ سب کے لبوں پر مسکراہٹ رینگی۔ جبھی وہ سب ان چاروں کو رخصت کرنے پورچ میں آئے، اگر ہماری شادی ہو جاتی تو آج ہم بھی جاتے۔ ارحم نے رمشا کا ہاتھ دبایا، سرگوشی میں کہا، اسی لیے تو ہوئی نہیں، کیا تم میرے ساتھ ہنی مون پر نہیں جانا چاہتی؟ ارحم نے آنکھیں دکھائیں۔ نہ، رمشا نے نفی میں سر ہلایا، بس تم ہماری شادی ہو لینے دو، ہم نے 2 سال ہنی مون ہی مناتے رہنا۔ اس کی نفی میں معنی خیز نظروں سے دیکھا، سرگوشی میں بولا، بیہودہ انسان۔ رمشا اس کے پاؤں پر زور سے مارتی دور ہوئی، فیوچر پلاننگ ہے یار۔ وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ احتشام کے جاتے ہی ابرش کو خود کو اکیلے پا کر ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ اکیلی کبھی نہ رہی تھی، اور اب وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس بار تو رابعہ بھی پاس موجود نہ تھی، وہ اسے باتیں کر لیتی یا پھر تسلی ہی ہو جاتی کہ کوئی تو ہے ساتھ۔ اسے سخت غصہ آیا تھا کہ احتشام رابعہ کو بلا لیتا، کیسا شوہر ہے، بیوی کا خیال ہی نہیں۔ جب ابرش خود سے مخاطب ہوئی تبھی کچھ سوچ کر شرارتی مسکان لبوں پر سجایا، فون اٹھایا جہاں احتشام کا نام لکھا تھا۔ ابرش نے فوراً سے تام ہٹا کر اینگری برڈ لکھا، اور پھر اس کے نمبر پر میسج کر کے فون پر ہی نیم دراز ہو گئی۔ احتشام جو ڈرائیو کرتا اپنے بنگلے کی جانب رواں دواں تھا، جب میسج کی 20 بجی اس نے جیسے ہی فون اسکرین پر نگاہ دوڑائی تو وائٹ للی کے نام سے نوٹیفیکیشن شو ہو رہا تھا۔ احتشام نے پریشان ہو کر جلدی سے آن کیا، مجھے میرا ڈریس چاہیے، بڑے لفظوں میں جگمگا رہا تھا کہ احتشام نے پرسکون سانس خارج کی، فری ہو کر لے آؤں گا۔ اس نے جلدی سے رپلائی کیا، نہیں مجھے ابھی چاہیے۔ اتنی ہی تیزی سے ابرش کا میسج آیا، احتشام سمجھ گیا تھا کہ وہ اسے جان بوجھ کر زج کر رہی ہے۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ احتشام نے غصے سے رپلائی کیا، مجھے الجھن ہو رہی ہے اس تمبو میں۔ ابرش نے فٹ سے جواب دیا، برداشت کرو شام تک۔ احتشام نے جواب دیا، ساتھ ہی غصہ آیا جو اس کے ڈریس کو تمبو کہہ رہی تھی، حالانکہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اوکے، میں خود جا رہی ہوں باہر۔ ابرش نے احتشام کی دکھتی رگ دبائی، اسے احتشام کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ ایک قدم بھی باہر نہیں رکھو گی تم، لسٹ بھیجو جو چاہیے۔ احتشام نے بھڑک کر جواب دیا، اب چاہے ابھی چاہیے ورنہ میں خود چلی جاؤں گی، آدھا گھنٹہ ہے آپ کے پاس۔ ابرش نے احتشام کو مزید آگ بگولا کیا تھا، تمہاری تو ایک بار کی بات سمجھ نہیں آتی، میرا دماغ پہلے ہی خراب کر چکی ہو، کیوں میرے قہر کو دعوت دے رہی ہو؟ اس کے حکم پر احتشام کو تب چڑھی تبھی کا کال ملا چکا تھا۔ آئی ڈونٹ کیئر۔ ابرش نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا، بی ریڈی پے فار اٹ۔ احتشام نے کھولتے دماغ سے اسے دھمکایا، آدھا گھنٹہ صرف آگے بھی ابرش تھی جس نے پل میں احتشام کو تیش کے سمندر میں ڈبو دیا تھا، وہ کہہ کر کال بند کر چکی تھی، پر احتشام کو بری طرح بھڑکا گئی تھی۔ احتشام جو بینش کے خان ہاؤس میں موجودگی پر وہاں جا رہا تھا، اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے جانا تھا، پر ابرش کی وجہ سے وہ گاڑی کا رخ موڑ چکا تھا۔ 10 منٹ میں وہ مال میں موجود تھا اور اب ابرش کے ڈریس سلیکٹ کر رہا تھا۔ احتشام دائیں بائیں تقریباً بہت سارے ڈریسز سلیکٹ کرتا سیل گرل کو پیکنگ کا کہہ چکا تھا، اور اب اس کی بھیجی لسٹ دیکھ کر شیمپو پرفیوم سب ہی لے چکا تھا۔ تبھی اس کی نظر آخری چیز پر پڑی کہ احتشام کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اس نے جھرجھری سی لے کر بتانے کے بجائے فون اسکرین ہی
سیل گرل کے سامنے کیا تھا، جس پر ایک پل کے لیے تو وہ بھی گڑبڑا سی گئی تھی اور پھر مسکراہٹ دبا کر اس تپے خان کو دیکھنے لگی تھی۔ منہ کیا دیکھ رہی ہو، پیک کرو سب۔ احتشام غصے سے غرایا، سر کچھ ڈیٹیل مسنگ ہے، وہ لڑکی ڈھکے چھپے الفاظ میں بولی، جبکہ احتشام نے لب بھینچے تھے۔ غصے سے چہرہ مزید سرخ ہوا تھا، تبھی وہ بمشکل سے خود پر ضبط کیے کچھ دور آیا اور ابریش کو نمبر ملایا۔ پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ اسے کال نہ پک کرنے پر ایک وہم سا احتشام کو لاحق ہوا تھا، کہیں پاگل عورت باہر تو نہیں نکل گئی، پر یہ بھی جانتا تھا کہ فون نہ اٹھانا ابریش کی پرانی عادت ہے۔ پہلے بھی کئی بار اس پر باقاعدہ جنگ ہو چکی تھی۔ ابریش جو اپنے لیے چائے بنا رہی تھی، فون بجتا سن کر بھی انجان بنی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ احتشام کے علاوہ کوئی کسی کی کال نہیں ہوگی، تبھی وہ ڈھیٹ بنی کھڑی گویا اسے مزید تپانے کا کام انجام دے رہی تھی۔ بالآخر چھٹی بیل پر وہ آنکھیں گھماتی خرامہ خرامہ چلتی لاؤنج میں آئی اور ساتویں بیل پر فون اٹھا کر اس نے کان سے لگایا۔ ہیلو، ابریش بیزاریہ سے بولی۔ واٹ دی ہیل از دس، تمہارا یہ سلومو تو میں آ کر ختم کرتا ہوں۔ احتشام نے چنگھاڑتی آواز پر ابریش کے دانت پیسے۔ میں کچن میں تھی، آتے وقت لگ ہی جاتا ہے، ابریش نے چبا چبا کر کہا۔ میں تو بھول گیا تھا کہ گھر اسلام آباد میں ہے اور کچن سندھ میں، پھر بھی تم اتنی جلدی آ گئی، اس کا انعام میں گھر آ کر دیتا ہوں تمہیں۔ احتشام دبے دبے لفظ میں غرایا تھا۔ ہاں تو یہ آپ کو سوچنا چاہیے تھا، کیوں بنوایا اتنی دور؟ ابریش منہ بسورے بولی تھی۔ محترمہ نازک جان، تکلیف کے لیے معذرت، میں آ کر حکم عالیہ آپ کے بیڈ کچن میں سیٹ کروا دیتا ہوں، آنے جانے میں تکلیف سے نجات ملے گی۔ احتشام کا بس نہیں چل رہا تھا، ابریش کی گتھی مروڑ دے۔ ایک تو جو لسٹ اس نے بنا ڈالی تھی اسے پڑھ کر احتشام کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، اوپر سے اس کی باتیں۔ احتشام پوری طرح کھول اٹھا تھا، جبکہ کچھ فاصلے پر کھڑی سیل گرل احتشام کو ہی دیکھ کر بلکہ نہار رہی تھی، جو آنکھوں میں چنگاریاں لیے سرخ چہرے سے نیچی آواز میں چلا رہا تھا۔ آپ نے فون کیوں کیا ہے؟ سارا موڈ خراب کر دیا۔ ابریش نے حساب برابر کرنا چاہا۔ تمہیں کون سا میں اچھا فیل کروانے کے لیے آیا ہوں؟ سلی گرل، جو بے وقوفی کی ہے اس کا ہرجانہ کون ادا کرے گا؟ اس کی باتیں احتشام کی آنکھوں میں سرخی بڑھا گئی تھی۔ آپ کی قید میں رہ کر وہی تو ادا کر رہی، جواب دو بدو آیا تھا۔ یہ قید تو تمہارے مقدر میں ہے، بس شوہر کے آگے زبان چلانی آتی ہے۔ اگر یہ لسٹ بنا دی تھی تو اس میں ڈیٹیل بھی لکھ دیتی۔ احتشام غصے سے لال پیلا ہوتا دھڑا، اسے سیل گرل کے سامنے شرمندگی محسوس ہوئی تھی، اور یہ پہلی بار تھا کہ احتشام سکندر خان کو جھجک محسوس ہوئی تھی، صرف ابریش کی وجہ سے۔ جبکہ اس کی آخری بات اونچی آواز میں دھاڑنے کی صورت میں سن کر سیل گرل نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ احتشام نے خونخوار سرخ نظروں سے اس لڑکی کو گھورا کہ وہ ایک دم سٹپٹا کر چیزیں دیکھنے لگی۔ دوسری جانب احتشام کی بات پر ابریش کے کان کی لو تک سرخ پڑ گئی تھی، وہ نچلا لب کچلتی احتشام کی پریشانی سمجھ کے شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ مراقبے سے لوٹ آؤ اور یہ سیل گرل کو بتاؤ جو چاہیے تمہیں، باقی گھر آ کر تمہارا دماغ اچھی طرح سینکتا ہوں، جو بالکل جم چکا ہے۔ احتشام سرد آواز میں سرگوشی نما بولا، اور اس نے جس طرح کہا تھا ابریش نے بے ساختہ حلق تر کیا تھا۔